احباب، ہم اپنے نشست کا باقاعدہ سے ابھی آغاز کرنے لگے ہیں۔ جو جو احباب مین زوم پر موجود ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے آج کے اس سیشن کا میں آغاز کرنے لگا ہوں، اور آغاز سے پہلے جو ہمارے آج معزز مہمان خصوصی ہیں، ان کا تفصیلی تعارف ہوگا، اور اس تعارف کے بعد انشاءاللہ پھر ہم ان کو مدعو کریں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مدرسہ ڈاٹ پی کے لیے پروفیسر حمید اللہ مرازی صاحب نے وقت دیا ہے، اور ان کی صحت کے بھی کافی ایشوز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ علمی بھی مصروفیات موجود ہیں، اور مختلف یونیورسٹیز کو ڈیل کرنا، تو یہ سارے کام، اور چونکہ حضرت تفسیر کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اور مختلف تصانیف اور تالیفات کا کام بھی چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب میری ملاقات ہوئی تو حضرت نے باقاعدہ سے خوشی کا اظہار بھی کیا، اور نہ صرف خوشی اور مسرت کا اظہار کیا کہ مدرسہ ڈاٹ پی کے اتنا بڑا انیشیٹو لے کر اپنے علماء کرام اور گریجویٹس کو یونیورسٹیز تک لے کر آ رہا ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ جب تک ان کی ڈگریز مکمل نہیں ہو جاتی تو اس وقت تک وہ ان کے ساتھ علمی سرگرمیاں کرتا رہتا ہے۔ تو اس پہ حضرت کی دعائیں تھیں، خوشی کا اظہار تھا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہو۔ تو میں مختصر تعارف کروا کے اس کے بعد پھر مائک جو ہے وہ میں پروفیسر حمید اللہ مرازی صاحب کے حوالے کروں گا۔ آپ کا پورا نام حمید اللہ مرازی صاحب ہے، اور آپ کو حمید نسیم رفیع آبادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش 1958 دوابگہ سوپور بارہ مولہ کشمیر کے اندر ہوئی، اور تعلیمی قابلیت میں آپ نے 1996 میں آ، کشمیر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی مکمل کی۔ الغزالی یعنی امام غزالی کی فلسفیانہ فکر اور اس کا مغربی فلاسفہ پر جو اثر ہے، اس حوالے سے آپ نے پی ایچ ڈی مکمل کی۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے مناصب سے نوازا۔ شاہ ہمدان انسٹیٹیوٹ کشمیر یونیورسٹی کے ڈائریکٹر، سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں شعبہ مذہبیات کے سربراہ، سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں سوشل سائنسز کے ڈین، بین الاقوامی اسلامی فکر و تہذیب یعنی اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن جس ڈپارٹمنٹ کے اندر میرے سمیت مولانا عبد المجید صاحب اور مولانا اویس صاحب یہاں پہ موجود پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ وزٹنگ ریسرچر کے طور پر تشریف لاتے رہتے ہیں ہر 2 مہینے کے بعد۔ اور ایک ہے انسائٹس اسلامکس کے نام سے جریدہ ہے، اس کے آپ بانیان میں سے بھی ہیں۔ تحقیقی کام اور اگر تصانیف کی طرف دیکھیں تو ڈاکٹر حمید اللہ مرازی صاحب کی 60 سے زائد کتابیں ہیں، اور اسلامی فلسفہ اور اپسٹمالوجی، بین المذاہب مکالمہ، اسلامی تہذیب، سائنس اور ٹیکنالوجی، یہ نمایاں موضوعات ہیں۔ چند جو نمایاں تصانیف ہیں ان میں سے اسلام کشمیر میں، ممتاز صوفیہ اور جو ریشمی تحریک ہے وہ، اس کے اوپر اسلامی علمیات، علم الکلام اور مسلم فلسفے کا مختصر تعارف، مسلم فلسفہ، سائنس اور تصوف، یہ کچھ کتابوں کے نام تھے۔ اور مذاہب کا جو تقابلی مطالعہ ہے، قرآنی علوم، تصوف، اخلاقیات اور استشراق کے اوپر آپ کا بہت بڑا کام ہے۔ آپ میں سے جو جو احباب بھی اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ بھی ڈاکٹر صاحب سے کافی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت موجودہ جو سرگرمیاں ہیں اس میں آپ سویلائزیشن ڈائیلاگ اینڈ ہارمونی فاؤنڈیشن کے صدر بھی ہیں کشمیر میں، اور بین المذاہب ہم آہنگی اور اسلامی علمی ورثے کے فروغ میں آپ سرگرم ہیں، اور کئی ممالک کے اسفار کا بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ تو یہ تھا کچھ مختصر تعارف، اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ پروفیسر حمید اللہ مرازی صاحب خود اپنی گفتگو کا آغاز بھی فرمائیں گے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام میں تحقیق کی اخلاقیات کیا ہیں۔ تو چونکہ ہم سب ابھی تحقیق کے راستے کے اوپر، ابھی اس پٹڑی کے اوپر چڑھنے لگے ہیں، تو اس وقت میں اس طرح کی شخصیات سے استفادہ کرنا اور ان کو سننا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پروفیسر ہمیں نصیحت کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی مائک آپ کے حوالے ہے جی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز ٹھیک آ رہی جی آواز بالکل ٹھیک ہے جی. ہے؟ چلیے. نحمدہ و نصلی اللہ رسول کریم، اما بعد. بہت بہت شکریہ جناب مفتی صاحب، آپ نے میرا لمبا چوڑا تعارف کیا. میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن جب طلباء کے ساتھ بات کرتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے، تو دوبارہ وہ جوانی لوٹ آتی ہے. اور خاص طور سے جو تحقیق کے شوقین طلباء ہے تو ان کے ساتھ مجھے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، کیونکہ میرے نزدیک علم جو ہے تحقیق کے بغیر آگے نہیں بڑھتا ہے. اور جتنی ترقیات دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے وہ ریسرچ کی وجہ سے ہو رہی ہے، تحقیق کی وجہ سے ہو رہی ہے، صرف تعلیم کی وجہ سے نہیں ہو رہی. اور ایک یونیورسٹی کا یا ایک دارالعلوم کا یا ایک بہت بڑے مدرسے کا اصل کنٹریبیوشن کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتی ہے، وہ اس ادارے کے تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا مطمع نگاہ کیا ہے، اور وہ دنیا کے بارے میں ان کے تصورات کیا ہے، اور دنیا کو کیا دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے تحقیق کا موضوع جو ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ اسلامی دنیا میں تحقیق کم ہو رہی ہے، تقلید زیادہ ہو رہی ہے. سمجھو کہ تحقیق کا مطلب اجتہاد ہوتا ہے اپنے اپنے فیلڈ میں، مذہب میں نہیں، فیلڈ میں. مذہب میں جو ہمارے اجتہاد کرنے والے ائمہ اربعہ ہے وہ تو ہے، وہ تو ہمارا اپنا اپنا جس کا بھی جو مسلک ہے، جو بھی ان کا مذہب ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. حالانکہ ان ائمہ کرام نے بھی تحقیق کے بعد، اجتہاد کے بعد اپنے مسالک کو مرتب کیا ہے، یعنی ان کے مسالک بھی تحقیق پہ مبنی ہے. ورنہ ایک ہی مسلک ہوتا، صرف حنفی ہوتے دنیا میں، یا شافعی ہوتے، یا مالکی ہوتے، یا حنبلی ہوتے. لیکن ہمارے پاس 4 مسالک ہیں سنیوں میں، اور پھر شیعوں میں بھی بہت سارے مسالک. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مسالک بھی آ گئے سامنے، ان کے پیچھے بھی ایک تحقیق کار فرما تھی، ایک اجتہاد کار فرما تھا. اور دنیا کی جتنی بڑی بڑی قومیں اس وقت ترقی کر رہی ہے، وہ تحقیق کی وجہ سے ترقی کر رہی ہے، تعلیم کی وجہ سے یہ نہیں کر رہی. اور تعلیم کا اصل انجام جو ہوتا ہے، تعلیم کا کی انتہا جو ہوتی ہے، وہ تحقیق پہ ہوتی ہے. اور بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں کتابوں سے پڑھانے کے بجائے علماء جو ہوتے ہیں، اسکالر جو ہوتے ہیں، پروفیسر جو ہوتے ہیں، وہ اپنی تحقیق کی بنیاد پہ جو انہیں نقاط حاصل کیے ہوتے ہیں ان کی روشنی میں پڑھاتے ہیں. یعنی وہ اپنے انسائٹس کو، جو ان کو ایک نگاہ پیدا ہو گئی ہوتی ہے ایک سبجیکٹ میں، اس نگاہ کی روشنی میں وہ اپنے طلباء کو روشناس کرتے ہیں نئی نئی حقیقتوں سے، حقائق سے، جو انہوں نے تحقیق کے بعد سمجھ لیے ہیں یا جن کی دریافت کی ہے. اس لیے ہمیں تحقیق کو بڑے وسیع تناظر میں لینا چاہیے. اور تحقیق، اب میں ذرا بتاؤں گا آپ کو تحقیق کیا ہے. پہلے میں تحقیق کے بارے میں بتاؤں آپ کو. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ریسرچ. ریسرچ یعنی کوئی چیز پہلے سے موجود تھی، اس کا ہم دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں. کیونکہ دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہے، جو علوم ہوتے ہیں، جو تعلیم ہوتی ہے، وہ موجود ہوتی ہے. الفاظ بھی وہی ہوتے ہیں، الفابٹس جو ہے، اس کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں. انہیں حروف تہجی کو ملا کے آپ سینٹنس بناتے ہیں، جملہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد ایک تھیوری بناتے ہیں. پھر انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں؟ الفاظ تو وہی ہے، حروف تہجی تو وہی ہے، الفابٹس تو وہی ہے. تو آپ کیسے کرتے ہیں ان چیزوں کو مرتب کرنے کے بعد؟ کیا خیالات پیش کرتے ہیں آپ؟ اور وہ خیالات اور وہ احساسات اور وہ جو آپ کے افکار ہیں، ان افکار کو آپ زبان دیتے ہیں. لیکن وہ افکار کہاں سے آتے ہیں؟ وہ آپ کے تجربے سے آتے ہیں، آپ کی تحقیق سے آتے ہیں، آپ کے مطالعے سے آتے ہیں، اور دنیا میں آپ جو تجربات کرتے ہیں ان سے آتے ہیں. اور ان خیالات کو پھر آپ دنیا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو تحقیق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو از سر نو دیکھنا، اس کا جائزہ لینا، اس کے جو ہے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالنا، اور اس کے جو نگیٹو یا منفی پہلو ہے ان کو بھی دیکھنا، ان کے جو مثبت پہلو اس کو بھی دیکھنا. اور جن لوگوں نے اس موضوع پہ پہلے کام کیا ہے ان کے کام کا جائزہ لینا. میں کیوں کام کروں؟ 3 چیزیں ہوتی ہے ریسرچ کے لیے. یا تو آپ کے سامنے کوئی سوال، اس سوال کو آپ کو حل کرنا ہے، یا آپ کے پاس کوئی قضیہ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کو آپ کو حل کرنا ہے، یا کوئی ایشو آپ کے پاس ہے. یہ 3 چیزیں ہوتی ہے.
تو یاد رکھیے کہ ریسرچ ہم تب کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی سوال ہو جو لا ینحل سوال، جس کا حل ہمارے پاس نہ ہو، یا حل ہو لیکن وہ مکمل نہ ہو، یا حل جو ہے پرانا ہو چکا ہو، یا اس حل میں کچھ تساہمات ہے، اس حل میں کچھ کمیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، اس لیے اس کو آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حل جو لوگوں نے پیش کیا تھا پہلے، اس میں کیا کیا خامیاں ہیں، اس میں کیا اضافہ کیا جا سکتا ہے، یا یہ حل صحیح ہے یا غلط ہے، اس حل میں کوئی ایسی بڑی خامی تو نہیں ہے، یا پھر آپ کے پاس کوئی پرابلم ہو، کوئی قضیہ ہو جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں، اور اس قضیے نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، اور یعنی قوم کو بھی اس کی ضرورت ہے اس حل کے لیے، اس مسئلے کا وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سوال کا جواب ملے، ہمیں اس مسئلے کا جو ہے کوئی حل ملے، ہمیں اس پرابلم کا کوئی سلوشن ملے۔ تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جب آدمی ریسرچ کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کون آدمی ریسرچ کر سکتا ہے، اور میں اس پہ بہت زور دیتا ہوں، جس آدمی کے اندر صلاحیت ہو ریسرچ کرنے کی اسی کو ریسرچ کرنا چاہیے۔ ہر آدمی شاید ریسرچ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ لکل فن رجال جیسے عربی میں کہتے ہیں، ہر کام کے لیے لوگ ہوتے ہیں، اور ولکل مقام مقال، اور ہر جگہ کے لیے ایک بات ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے۔ تو اگر ہر آدمی ہر فن مولا بننا چاہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور ہر فن مولا بننے والا ریسرچر بن ہی نہیں سکتا ہے۔ ریسرچ کے لیے ایک تخصص حاصل کرنا پڑتا ہے، ایک اختصاص پیدا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی فقہ کا سبجیکٹ لیتا ہے، اس پہ وہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے۔ کوئی آدمی حدیث کا موضوع لیتا ہے، کوئی قرآنیات کا موضوع لیتا ہے، کوئی تاریخ کا موضوع لیتا ہے، کوئی فلسفے کا موضوع لیتا ہے، کوئی تصوف کا موضوع لیتا ہے، کوئی سائنس کا موضوع لیتا ہے، کوئی آدمی جو ہے ریاضیات کا موضوع لیتا ہے۔ آدمی چاہے کہ میں سب موضوعات پر ریسرچ کروں، نہیں کر سکتا ہے۔ ریسرچ کے لیے تخصص بہت ضروری ہوتا ہے، ایک اختصاص پیدا کرنا ہوتا ہے، اسپیشلائزیشن۔ اس کے لیے صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ مثلا کوئی آدمی ریسرچ کرنا چاہتا ہے قرآنیات پہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی پہ اچھی خاصی نظر رکھتا ہو، عربی کی تفاسیر پہ نظر رکھتا ہو، صرف اور نحو کو جانتا ہو، وہ جو ہے ناسک منسوخ کو جانتا ہو، وہ متشابہات اور محکمات کا علم رکھتا ہو، اس کے پاس جو ہے شان نزول کا علم ہو، اور اس کو دوسری تفسیروں پہ نظر ہو جو پہلے لکھی گئی عربی میں اور باقی زبانوں میں، پھر وہ اردو میں تفسیر لکھنا چاہے، انگریزی میں تفسیر لکھنا چاہے۔ تو ایک تو ریسرچ کے لیے تخصص ہوتا ہے، اور دوسرا ایک صلاحیت ہونی چاہیے انسان کے پاس، ایک قابلیت ہونی چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی شاید ریسرچ نہیں کر سکتا ہے۔ اب ریسرچ کون کر سکتا ہے؟ جس کو تجسس ہو۔ تجسس بہت ضروری ہے، آدمی انکوزیٹو ہو، سوچتا ہو، وہ آؤٹ آف باکس دیکھنا چاہتا ہو چیزوں کو، وہ اسٹیٹس کو نہیں مانتا ہو کہ بھائی جو چل رہا ہے چلنے دو، نہیں، وہ سوال کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہمارے سماج میں کوئی خرابی ہے تو کیوں ہے؟ اگر ہمارے اندر نسلی تفریق ہے، ہمارے اندر آپس میں تنازعات ہے، اور وہ بھی مذہب کی بنیاد پر، کیوں ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی دینی دلیل ہے؟ کوئی جواز ہے؟ کوئی عقلی دلیل ہے اس کے لیے؟ کیا یہ صحیح ہے یہ طریقہ جو ہو رہا ہے؟ کیا میں اس کو مان سکتا ہوں جو ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے؟ اسٹیٹس کو اس کو کہتے ہیں۔ تو اسٹیٹس کو سوال کرنا ریسرچ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جو اب تک ہے، مطلب یہ مذہبی عقائد کو چیلنج نہیں کرنا۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی صورتحال ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے، یہ حالات ٹھیک نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی رجحان ایسا ہے جو صحیح نہیں ہے، اس کو بدلنا ہے، اس پہ سوال کرنا ہے، اس کو دیکھنا کیا یہ رجحان صحیح ہے غلط ہے، اور اس کے بارے میں متفکر رہنا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آپ کو تجسس ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں، اس خرابی کو، یہ مسئلہ جو پیدا ہوگا اس کو کل کیسے حل کر سکتے ہیں، یہ قضیہ جو ہے اس کا سلوشن ہمارے پاس کیا ہے، یہ سوال جو ہے اس کا جواب کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے اس کے لیے پہلے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، انہوں نے کیسے جواب دیا ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں لٹریچر ریویو، کیونکہ اب آپ میدان میں آ گئے، اب آپ کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں، اب آپ لائبریری جا رہے ہیں، اب آپ لوگوں سے مل رہے ہیں، ان لوگوں سے مل رہے ہیں جو محققین ہیں اس سبجیکٹ کے، جو ماہرین ہیں اس مضمون کے۔ ظاہر سی بات ہے آپ خود شروع نہیں کر سکتے ریسرچ، سوال تو آپ کے ذہن میں پیدا ہو گیا، قضیہ کے بارے میں آپ کو خبر تو ہو گئی، پرابلم آپ کی سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ کے پاس اس کا حل نہیں ہے، اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے
کچھ ایسے لوگوں کو جو اس سوال کے بارے میں آپ کو کچھ بتا سکتے. کام تو آپ کو کرنا ہے نا, لیکن کسی رہنمائی کی ضرورت, اس لیے گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ریسرچ میں ہم ایک گائیڈ رکھتے ہیں, ایک ہمارا جو ہے ایسا رہنما ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ تحقیق کیسے کی جائے, کیونکہ اس نے خود تحقیق کی ہوتی ہے اور اس نے اسی میدان میں کام کیا ہوتا ہے جس میدان میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں. اس لیے عام طور پر جو ہمارا گائیڈ ہوتا ہے, سپروائزر ہوتا ہے, وہ بھی اسی فیلڈ کا ہوتا ہے جس فیلڈ پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, جس مسئلے پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, اس کو پتا ہوتا ہے اس مسئلے کے بارے میں. اب کئی باتیں ہو گئی. ایک بات تو یہ ہوگی, ریسرچ کا مطلب جو ہے اثر نو تحقیق کرنا, تجسس کرنا, ڈھونڈنا اس پرابلم میں کیا مسئلہ ہے, اس قضیے کا کیا حل ہے, لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہو گیا پہلا ایشو جب ہم ریسرچ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے سوال بھی ڈھونڈا, آپ نے قضیہ بھی ڈھونڈا, اور آپ نے مسئلہ کو بھی سامنے رکھا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس وہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے یہ کام کرنے کی, میرے پاس تجسس ہے یا نہیں ہے, اور مجھے واقعی یہ سوال پریشان کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, مجھے اس پرابلم سے پریشانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. جب آپ اس طرح سے اپنے اندر ایک تجسس پائیں گے تو آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. پھر تیسری بات جو ہے, آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کیا میرے پاس وہ صلاحیت ہے, تجسس تو ہے, شوق تو ہے, جذبات تو ہے, لیکن صلاحیت ہے یا نہیں ہے. مثلا میں نے مثال دی, آپ کو قرآنیات پہ کام کرنا ہے, آپ کو عربی آتی ہی نہیں تو کیا کریں گے آپ کو جو ہے اسلامی تاریخ پہ کام کرنا ہے, آپ عربی نہیں جانتے ہیں, آپ پرشین نہیں جانتے, آپ اردو نہیں جانتے, آپ صرف انگریزی جانتے ہیں, تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو وہ دوسری نوعیت کا ہوگا, وہ بنیادی نوعیت اوریجنل کام نہیں ہوگا. تو اس لیے صلاحیت کا بھی دیکھنا پڑتا ہے. تیسری بات جو ہوتی ہے, آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کسی ایسے آدمی کو جس کو ایسے موضوعات پہ دسترس کو حاصل ہو, جو جانتا ہو ایسے موضوعات کو, جس نے خود ان موضوعات پہ کام کرایا ہو یا کام کیا ہو, وہ آپ کی بہتر رہنمائی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو لائبریری جانا ہے, آپ کو جو ہے ایسے محققین سے ملنا ہے جو آپ کی طرح ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, ان سے بات کرنی ہے, سوال کرنا ہے, فون پہ بھی کرنا ہے, ملنا بھی ہے لوگوں سے, میل جو رکھنا ہے, کیونکہ ایک آدمی ریسرچ نہیں کرتا ہے. ریسرچ میں بہت سارے لوگوں کا تعاون بہت ضروری ہے, اور یہ ایک اجتماعی عمل ہوتا ہے ریسرچ. اس میں استاد بھی اہم ہوتا ہے, محقق بھی اہم ہوتا ہے, کتابوں کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی اہم ہوتا ہے, لائبریرین بھی بڑا اہم ہوتا ہے, اور جو مشورے دینے والے ہیں وہ بھی اہم ہوتے ہیں. اور پھر ماحول اس کے لیے بنانا پڑتا ہے. آدمی کو ریسرچ میں گم ہونا پڑتا ہے, لائبریری میں رہنا پڑتا ہے, چھپنے سے پہلے چھپنا پڑتا ہے, اور اس کو جو ہے کھنگالنا پڑتا ہے ایک ایک مطلب سورس کو, ذخیرے کو, جہاں سے اس کو معلومات ملیں, کیونکہ وہ ایک نئی چیز سامنے لانا چاہتا ہے, وہ ایک نئے سوال کا نیا جواب دینا چاہتا ہے, وہ قوم کا ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے, اور قوم کے لیے وہ ایک سمجھ لیجیے کہ فرض کفایہ ادا کرتا ہے. اب جو قرآن کی آیت ہے نا, اب چونکہ بدقسمتی کا مقام یہ ہے, ہم نے ریسرچ کو چھوڑ دیا, ہم نے تحقیق کو چھوڑ دیا, ہمارے دشمنوں نے اس کو لے لیا. اگر آپ دیکھیں گے ویسٹرن یونیورسٹیز میں, مغربی یونیورسٹیز میں اسلام پہ کتنا کام ہوتا ہے, اتنا ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے. عربی زبان پہ کتنا کام ہوتا ہے, فقہ پہ کتنا کام ہوتا ہے, تصوف اور فلسفہ پہ کتنا کام ہوتا ہے, حدیث اور قرآنیات پہ کتنا کام ہوتا ہے. اگر کوئی وہاں ریسرچ کرنے جاتا ہے تو وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر اس کا وہ نام کماتا ہے اس فیلڈ میں, اور پھر اس کی کتابوں کو لوگ کوڈ کرتے ہیں دنیا میں. ہمیں قرآن میں فرمایا گیا تھا فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منهم ليتفقهوا في الدين, فلولا نفر من كل فرقۃ طائفۃ منهم, یعنی ہر جماعت میں سے ایک گروپ کیوں نہیں نکلا, تاکہ لیتفقهوا في الدين, تاکہ وہ دین میں تفقع حاصل کر لیتے. دین میں تفقع حاصل کرنے کا مطلب یہ ریسرچ کرنا دینی معاملات میں. اب اس کو میں اسلامی انداز سے پیش کروں. ہم سمجھتے ہیں ریسرچ کیا ہے, پتہ نہیں ہے, ضروری ہے نہیں ہے, کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, نہیں کرنا نہیں کر سکتا ہے. یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ سب لوگ کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے ریسرچ کے لیے, تفقع فی دین کے لیے ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین میں تفقع حاصل کرے. اور تفقع کے لیے صرف تدرس کافی نہیں ہوتا ہے, تدریس کافی نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے ایک جگہ بیٹھنا ہوتا ہے, صحبت میں علماء کے, اسکالرس کے, اور وہاں ریسرچ کرنا ہوتا ہے, وہاں مغزماری کرنی ہوتی ہے, اور وہاں بہت محنت کے بعد جو ہے کچھ نتائج تک پہنچنا ہوتا ہے, جس کو تھنک ٹینک ہم کہتے ہیں. آج کے ویسٹ میں
ہر کام کرنے کے لیے تھنک ٹینک ہوتا ہے، ہر فیلڈ کے لیے، ہر میدان کے لیے الگ الگ تھنک ٹینک ہوتا ہے، اور وہ اس پہ تحقیق کرتے ہیں، اس حد تک تحقیق کرتے ہیں کہ ان کی بات جو ہے ایک معیار بن جاتا ہے، ان کی تحقیق معیار بن جاتا ہے، اور اسی معیار پر پھر لوگ جانچتے ہیں چیزوں کو۔ اگر اقتصادی مسئلہ ہے تو ان کی تحقیق سے مدد لی جاتی ہے، اگر سیاسی مسئلہ ہے ان کی تحقیق سے مدد لی جاتی ہے، اگر سماجی مسئلہ ہے ان کی تحقیق سے مدد لی جاتی ہے، اگر معاشیتی مسئلہ ہے ان کی تحقیق سے مدد لی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان پالیسیز کو اپلایا جاتا ہے، وہ پالیسی میٹر بن جاتا ہے ان کی تھیسس، ان کی ریسرچ۔ تو چونکہ ہمارا وہ رواج بھی نہیں ہے، اور آپ کا ابھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، تو اس لیے میں اس گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں ابھی۔ میں جسٹ آپ کو یہ بتانا چاہتا ڈائمینشنس کیا ہے، اس کے ابعاد کتنے ہیں، اس کی جہات کتنی ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات ریسرچ میں یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو کا مزاج جو ہے تجسس پسند نہ ہو، وہ تجسس رکھتا ہو اپنے اندر، سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہو، اور وہ پریشان رہتا ہو مسائل کو دیکھ کے، اور وہ چاہتا ہو کہ ان مسائل کا کوئی حل ہمارے سامنے آئے، اور وہ آدمی ریسرچ کر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، ریسرچ کے لیے جو ہے موضوع منتخب کرنا ہوتا ہے انسان کو، اور موضوع ایسا منتخب کرنا چاہیے جو آپ کے مزاج کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، جس کی طرف آپ کا رجحان ہو۔ کوئی ایسا موضوع نہیں لینا چاہیے جو آپ کے دوست کا، یا آپ کے والد صاحب کا، یا آپ کے استاد کا موضوع ہو، جو آپ کا موضوع نہ ہو، جس کے ساتھ آپ کو دلچسپی نہ ہو۔ اگر آپ ایسا کوئی موضوع تحقیق کے لے لیں گے تو پھر آپ اس میں وہ دلچسپی نہیں رکھیں گے جو آپ کو رکھنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ایک سمجھ لو فطری رجحان ہوتا ہے انسان کا۔ اب مجھے ریسرچ میں، فلاسفی میں زیادہ انٹرسٹ ہے، مجھے تقابل ادیان میں دلچسپی، اور مجھے تصوف میں دلچسپی۔ حالانکہ میں دوسرے علوم پر بھی میں پڑھتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں، جیسے بھی مفتی صاحب نے بتایا، لیکن میرا اصل کام جو امام غزالی پہ 5 کتابیں میں نے لکھی ہے، تو میرا رجحان شروع سے تھا اس طرح کہ میں مسلم فلاسفی میں اور تقابل ادیان میں کام کروں۔ اللہ کا شکر میں نے کیا، کر بھی رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے آپ کو دیکھنا ہے آپ کا اصل رجحان کس طرف۔ آپ کے استاد کا رجحان اس طرف نہ ہو، آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ سر مجھے اس میں زیادہ دلچسپی ہے، یہ موضوع مجھے زیادہ پسند ہے، اس پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے اس پہ پہلے بھی کام کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچانک آدمی ریسرچ شروع نہیں کرتا ہے، ریسرچ کا آغاز جو ہے شروع سے ہوتا ہے، اچانک شروع نہیں کرتا ہے انسان ریسرچ۔ اگر آدمی کا ذہن تجسس پسند ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا، اخباروں کے لیے لکھا ہوگا، رسائل کے لیے لکھا ہوگا، اب وہ باقاعدہ ریسرچ میں جاتا ہے یونیورسٹی میں یا مدرسے میں، وہ تو ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ جس آدمی نے کچھ نہ لکھا ہو، کچھ نہ پڑھا ہو، کچھ نہ کیا ہو، کوئی کتاب نہیں، کوئی آرٹیکل نہیں، کوئی رسالہ نہیں، کوئی کتابچہ نہیں، اچانک کیا ریسرچ کرے گا؟ اس کا مطلب اس کے پاس ایپٹیچیوڈ ہے ہی نہیں۔ اب وہ صرف ریسرچ کو ایک رسمی انداز سے کرنا چاہتا ہے، اب مجبوری ہے بھائی، چونکہ مجھے پڑھنا ہے، مجھے ڈگری حاصل کرنی ہے، پھر مجھے جاب کرنا ہے، اس لیے میں ریسرچ، وہ ریسرچ نہیں ہوتا ہے۔ ریسرچ کا مزاج شروع سے ہوتا ہے، اس لیے جب بہت زور میں دیتا ہوں کہ پہلے دیکھو مزاج آپ کا ریسرچ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے نہیں ہے۔ اگر آپ کو دلچسپی ہے شور شرابی کے ساتھ، اگر آپ کو دلچسپی ہے نعرہ بازی کے ساتھ، اگر آپ کو شوق ہے مجلسوں اور مجالس آرائی کے ساتھ، اگر آپ کو شوق ہے شعر و شاعری کے ساتھ، اگر آپ کو شوق ہے گھومنے پھرنے کے ساتھ، آپ سیر و سیاحت میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور آپ جو ہے یار باشی اور دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں، گپ شپ میں مزہ لیتے ہیں، تو سمجھو آپ ریسرچ کے لائق نہیں ہیں۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہے اور آپ کو کچھ کرنا ہے دنیا میں، کوئی عظیم کام کرنا ہے، اور آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ تنہائی پسند ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ خلوت میں رہ کے کچھ سوچے، کچھ کریں، تو سمجھو پھر آپ کا مزاج ریسرچ کے لیے۔ اس طرح آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ریسرچ کے مزاج والے ہیں یا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے شہرت کا، وہ بہت جلدی جو ہے عزت کمانا چاہتے ہیں، لوگوں میں مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ اور ریسرچ کے لیے آدمی کو تحمل ہونا چاہیے، اس کو اپنی راتوں کی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، اس کو اپنا آرام اور اپنا جو ہے پورا سکون تج دینا پڑتا ہے، تب آدمی کو کچھ حاصل ہوتا ہے ریسرچ میں۔ اور پھر اس کو لائبریری کو چھان مارنا ہوتا ہے، تنہائی میں رہنا ہوتا ہے، اور مشکلات سے اس کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ جوانی میں ہے، وہ جاب کرنا چاہتا تھا، وہ کچھ کمانا چاہتا تھا، لیکن ریسرچ کرنے بیٹھا، شادی میں دیر ہو رہی ہے، گھر بسانی میں دیر ہو رہی ہے، والدین کی خدمت جیسی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے پاس اگر واقعی شوق ہے ریسرچ کرنے کا، وہ ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلے گا، لیکن اپنے ریسرچ کو نہیں چھوڑے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے ریسرچ میں
کیونکہ میں آج اس لیکچر میں آپ کو ریسرچ کی کچھ مبادیات بتانا چاہتا ہوں. پھر جو اس کی ٹیکنیکلٹیز ہے، جو اس کی تکنیکی مسائل ہیں، ان پہ کسی اور موقع پہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پرابلم کو سالو کیا جاتا ہے، کوالٹیٹیو ریسرچ کیا ہوتا ہے، کوانٹیٹیو ریسرچ کیا ہوتا ہے، فیلڈ ورک کیسے ہوتا ہے، نوٹ کیسے لیتے ہیں، کیسے کسی کتاب کو پڑھنا ہوتا ہے اور پڑھنے کے بعد کیسے اس سے نوٹ لینے ہوتے ہیں. وہ سب چیزیں میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. اور پھر سروے کیا ہوتا ہے، فیلڈ ورک کیا ہوتا ہے، سب چیزیں بتاؤں گا. اس وقت میں آپ کو ذرا کچھ ریسرچ کے بارے میں بنیادی باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو جائے، آپ سمجھتے لگے کہ ہاں ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے، ہمارے اندر یہ مزاج ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر ہم تفصیل کے ساتھ وہ جو اس کی تکنیکی پہلو ان پہ بات کریں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ. تو اس وقت میں بات جو کر رہا تھا، ایک تو آدمی یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ اس کے پاس تحقیق کا مزاج ہے یا نہیں ہے. اگر اس کے پاس تحقیق کا مزاج ہے تو کیا وہ کسی موضوع پہ کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ موضوع کیا ہے، وہ سوال کیا ہے جس کے ساتھ اس کو دلچسپی ہے اور اس کو وہ حل کرنا چاہتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہے. اور جب وہ حل کرنا چاہتا ہے کیا اس کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں کوئی بات کرے. یا اگر صلاحیت نہیں تو وہ صلاحیت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے. مثلا آپ کے پاس عربی کا علم ہے، آپ کے پاس اردو کا علم ہے، آپ کے پاس انگریزی کا علم ہے، لیکن آپ کے پروف کا انٹرنیٹ شاید معطل ہو گیا ہے، تو دوبارہ سے جوائن کرتے ہیں انشاءاللہ. جیسے ہی وہ جوائن کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ دوبارہ سے ان کی گفتگو سنیں گے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ موجود ایک ساتھی نے بہت اچھے نکات تیار کیے ہیں جو گروپ کے اندر انہوں نے بھیج دیے ہیں. اپنے اپنے جو سوالات ہیں وہ بھی آپ تیار رکھیے گا، انشاءاللہ آخر میں وہ سوالات بھی لیے جائیں گے. ہاں جی پروف آواز بھی پھر واپس آ گئے ہیں. جی جی ابھی بیچ میں آپ کا انٹرنیٹ شاید کمزور ہو گیا تھا. جی ابھی شروع کر دیں. میں جاری رکھوں. جی 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 آپ جاری رکھیں. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کے اندر واقعی تجسس ہے اور آپ کے اندر واقعی صلاحیت ہے ریسرچ کرنے کی، اور آپ کسی مسئلے کے بارے میں سیریسلی سوچتے بھی ہے، تو پھر آپ سمجھو کہ آپ ریسرچ کرنے کے لیے اب تیار ہو گئے. اب تیار ہونے کے بعد کچھ لوازمات ہوتے ہیں. تو اگر آپ کالج میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں یا مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو آپ لکھنا شروع کرو. اپنا کوئی خاص اپنا موضوع کر لو. اگر آپ کو دلچسپی ہے قرآنیات کے ساتھ تو آپ کوئی ایک ٹاپک لے لو، لکھنا شروع کرو. چاہے آپ کو باقاعدہ کہیں پر یونیورسٹی میں، کالج میں ایڈمیشن ہوا نہیں ہوا، آپ ابھی مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا تحقیق کا کوئی مطلب ارادہ نہیں ہے ابھی کرنے کا، لیکن آگے جا کے آپ کو شوق ہے کہ میں ریسرچ کروں گا، یا اگر میں ریسرچ نہ بھی کروں، جہاں پر میں ہوں وہاں ہی کام کروں، وہاں ہی تحقیق کروں، تو آپ کوئی موضوع طے کر لیجیے اور اس پہ آپ ایک کتاب سے لکھنا شروع کر لیجیے. اس کتابچے کے لیے جو ہے آپ کو کتابیں ڈھونڈنی پڑیں گی. اگر آپ کو ایک کتاب لکھنے 50 پیج کی، اس کے لیے 50 کتابیں پڑھنی چاہیے. آپ حیران ہو جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جیسے میرے استاد کہا کرتے تھے، his only contribution is to remove the inverted commas. اس کا ایک ہی بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے انورٹر کاماز کو ہٹا کے دوسرے کی کتاب اپنے نام سے شائع کی. اس کو کہتے ہیں سرقہ، چوری، پلیجرزم. اور اس پہ آج کل بڑا پرابلم ہے. مفتی صاحب ہنس رہے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو آج کل پلیجرزم کا ہو جائے گا معاملہ، تو پھر اس کی ریسرچ جو ہے فیل ہو جاتی ہے. اس کو جو ہے اس پہ جرمانہ ہوتا ہے اور اس کی تھیسس رد ہوتی ہے اگر پلیجرزم ہو جائے گا. یعنی سرقہ ہو گیا، چوری ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی اور کے خیالات کو لیا ہے. اس لیے جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو دو طرح سے نوٹس لینے ہوتے ہیں.
ایک یا تو آپ کسی آدمی کے خیالات کو اسی کے الفاظ میں لے رہے ہیں، کوڈ کر کے اس کو پیش کر رہے ہیں، پھر اس کی تشریح کر رہے ہیں، یا آپ کسی آدمی کے خیالات کو لے رہے ہیں، الفاظ کو نہیں لے رہے ہیں۔ کسی آدمی کے آپ صرف خیالات لے رہے ہیں، الفاظ نہیں لے رہے، تو اس کو پھر بھی آپ کو جو ہے اس کا ریفرنس دینا ہے، حوالہ دینا ہے۔ اگر آپ نے حوالہ نہیں دیا، خیالات آپ نے دوسرے کے لے لیے اور اپنے نام کر لیا، تو وہ بھی سرقہ ہے، وہ بھی چوری ہے۔ یا اگر آپ نے کسی کے خیالات کو بھی لیا، الفاظ کو لیا، حوالہ نہیں دیا، وہ بھی سرقہ ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو جو ہے، مثلا اگر آپ کو ایک موضوع پہ کتاب لکھنی ہے، آرٹیکل لکھنا ہے، کتاب چاہ لکھنا ہے، تو آپ کو کم از کم سب سے پہلے آپ کو ایک آؤٹ لائن بنانا ہے۔ آؤٹ لائن کیا ہوتا ہے؟ ایک خاکہ بنانا ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بھی آپ ایشو لے لیجئے، آپ یہ ایشو لے لیجئے کہ قرآن کی تعلیم کیوں ضروری ہے، یہ آپ نے خاکہ بنایا، اس پہ آپ کو ایک کتاب لکھنی ہے یا کتاب چاہ لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ میں یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں، یعنی کیوں لکھ رہا ہوں میں یہ۔ اب میرے ذہن میں کوئی سوال ہے، ہاں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تعلیم کتنی ضروری ہے، اس لیے آپ کہیں گے پہلے قرآن کیا ہے۔ ایک آپ کا خاکہ رہے گا، قرآن کیا ہے، تعلیم کیا ہے، ضروری کیوں ہے۔ 3 پوائنٹس آ گئے آپ کے پاس۔ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن کس کتاب کا نام ہے، اور قرآن کی تشریح اور تعویل اور اس کی آپ توصیف کیسے کرتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے نزدیک، اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ مضمون لکھے یا یہ کتاب چاہ لکھے۔ اب آپ قرآن کے بارے میں پہلے کہیں گے قرآن اس طرح سے نازل ہوا ہے سب کچھ، تو آپ خاکہ بنائیں گے پہلے، ابھی آپ کو کچھ پتہ نہیں، آپ نے خاکہ بنایا۔ ضرورت کیوں ہے؟ آپ کہیں گے کیونکہ حالات آج کے لوگ قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ اب دور کیوں ہو چکے ہیں؟ اب یہ 2 4 5 آپ کو نقطے آ گئے جس کو ہم خاکہ کہتے ہیں۔ اب اس ایک ایک نقطے کو آپ تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ کہیں گے آج کے زمانے میں، تو آج کے زمانے کو ڈیفائن کر لیجیے۔ قرآن کی تعلیم، پھر قرآن کی تعلیم کس چیز کو آپ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں قرآن کی وہ تعلیم جو ایک یونیورسٹی میں دی جاتی ہے، ایک مدرسے میں دی جاتی ہے، یا آپ عوام کے لیے قرآن تعلیم کی بات کر رہے ہیں؟ اب آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا نا ایک ایک جملے کو۔ پھر ضروری کیوں ہے؟ پہلے ضروری کیوں نہیں تھی، آج کیوں ضروری؟ یا پہلے کس طرح کی ضرورت تھی، آج کے زمانے میں کس طرح کی ضرورت؟ کیا پہلے تو اردو میں پڑھاتے تھے، کیا آج انگریزی میں پڑھانے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ پہلے ہم ایسے پڑھاتے تھے کہ آج کل ڈیجیٹل انداز میں تو نہیں پڑھانے کی ضرورت ہے، آن لائن تو نہیں پڑھانے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم انفرادی طور پر پڑھاتے تھے، کیا آج اجتماعی لحاظ سے پڑھانے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اب آپ نے کچھ خاکے بنائے، خاکوں میں آپ نے کچھ پوائنٹس لے لیے، پھر ایک ایک پوائنٹ کے لیے مٹیریل جمع کرنا ہے۔ اب آپ کو لائبریری جانا پڑے گا۔ خاکہ تو آپ نے بنا لیا، اب اس کے لیے آپ کو لائبریری جانا پڑے گا، اور لائبریری جانے کے بعد آپ جو ہے وہاں سے مٹیریل حاصل کریں گے، جمع کریں گے، اور اس مٹیریل کی روشنی میں آپ پھر جو ہے اپنا یہ کتابچہ لکھیں گے۔ اور جب یہ لکھیں گے آپ، اس کے بعد پھر آپ اس کو دیکھیں گے، خود ہی نہیں لکھیں گے، لیکن لکھنے سے پہلے آپ کسی رہنما کی رہنمائی حاصل کریں گے جنہوں نے ایسے موضوعات پہ کام کیا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے اس موضوع پر کسی اور نے کتاب تو نہیں لکھی ہے، اگر لکھی ہے تو میں نیا کیا لکھ رہا ہوں، کیونکہ ریسرچ وہ نہیں ہوتا ہے جس میں جو ہے ریپیٹیشن ہو جائے، یعنی جو اور لوگوں نے لکھا ہے آپ بھی وہی لکھ رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک بڑا زبردست شعر ہے، سر سید کا شعر ہے، بلا تردد بے جا میں، اس میں بلا تردد بے جا سے اس میں کیا حاصل، اٹھا چکے ہوں زمیندار زمینوں، یعنی ان زمینوں کو دوبارہ یہ پلو کرنے سے کیا فائدہ ہے جن کو پہلے یہ لوگوں نے پلو کیا ہے، پہلے ہی ان کی جو ہے مطلب انہیں سنچائی اور وہ کام کیا ہے، اور آپ کیوں کر رہے ہیں وہ کام دوبارہ جو لوگوں نے کیا ہے؟ ریسرچ وہ ہوتا ہے جو کسی نے نہیں کیا ہے، یا کس نے کیا ہے اپنے انداز سے کیا ہے، آپ دوسرے انداز سے کرنا چاہتے ہیں، یا اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ اس میں کچھ خامی تھی پہلے ریسرچ، یا اس لیے کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک اور کوئی پہلو آپ سامنے لانا چاہتا ہے، یا اس لیے آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں نے پہلے کیا ہے۔ اگر یہ سب کام آپ نہیں کرنا چاہتے تو ریسرچ نہیں ہوتا ہے، پھر تو وہ کتاب لکھتے ہیں آپ، وہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ اور ایک تحقیقی کام میں اور کتاب میں بڑا فرق ہوتا ہے، کتابیں تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، تحقیق سب لوگ نہیں کر سکتے۔ اکثر کتابیں ہماری تقلید نویت کی ہوتی ہے، تحقیق نویت کی نہیں ہوتی۔ وہ جیسے میں نے کہا نا کہ لوگ ہٹا دیتے ہیں، نام بھی ان کا نہیں لکھتے جن کے ہاں سے خیالات لیے، اور جن کے الفاظ استعمال کیے وہ بھی نام نہیں لکھتے، اور سرقہ ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے وہ۔ تو تحقیق میں جو ہے ایک ایک جملہ آپ جو لکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو حوالہ دینا چاہیے۔
الفاظ کا حوالہ اور خیالات کا حوالہ اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو وہ چوری ہوتی ہے، ریسرچ میں چوری ہوتی ہے وہ. تو اس طرح میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ریسرچ کا مرحلہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے سیریسلی لینا ہوتا ہے، اور سنجیدگی بہت ضروری ہوتی ہے اس میں. اور اگر آپ اسی سطح سے آپ کام شروع کرنا چاہتے ہیں اپنے مدرسے میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں، جہاں سے بھی اب ملیشیا میں ہوں، کہیں بھی آپ دنیا میں ہوں، تو اگر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ریسرچ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے کوئی موضوع طے کر لیجیے اور انتظار مت کیجیے. اور یہ بڑی زبردست بات کس نے کی ہے، ان دا ورلڈ آف اکیڈمیا دیر از اونلی ون رول، پبلش اور پرش. یعنی علمی دنیا میں ایک ہی اصول ہے، لکھو یا ختم ہو جاؤ. اگر آپ لکھنا شروع نہیں کرو گے، تحقیق کرنا نہیں شروع کرو گے، تو کبھی تحقیق نہیں کرو گے. جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ لکھتے ہیں، اس کو شائع بھی کرا لیجیے گا. جب آپ کوئی چیز شائع کراتے ہیں تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اعتماد پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ جس سوچتے رہتے ہیں، تقریریں کرتے رہتے ہیں، تو وہ کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے. تحقیق جو ہے لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، اور تحقیق کے لیے انتظار نہیں کرنا ہوتا ہے. جس سطح پر آپ اپنا کام کرتے ہو اس کو آپ پبلش کرنے کی کوشش کرو. آپ مضامین سے شروع کرو، اخباروں میں لکھو، جرائد میں لکھو، اور یہ انتظار مت کرو جب میرا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہو جائے گا تب میں لکھنا شروع کراؤں. نہیں، یا میں پی ایچ ڈی ختم کر کے لکھوں گا، پھر آدمی کبھی نہیں لکھتا ہے. یہ جو اصل میں ایک سمجھ لو ایک ٹریٹ ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے. اور جو بڑے بڑے مصنفین دنیا کے گزرے ہیں، محققین گزرے ہیں، وہ بچپن سے ہی لکھا کرتے تھے. اچانک بچپن سے انہیں شروع نہیں کیا ہے، انہیں بچپن سے شروع کیا ہے. کوئی آدمی یہ کہ سوچے گا کہ میں 55 سال کی عمر میں پہنچ جاؤں گا پھر میں لکھنا شروع کروں گا، پھر وہ نہیں لکھے گا. بچپن سے شروع کیجیے، پھر جب 55 میں پہنچیں گے تو آپ کا کام جو ہے معیاری ہوگا. بچپن کا کام اتنا اچھا نہیں ہوگا، اس میں خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور خامیاں تو ہوتی ہے، کیونکہ کسی تحقیق میں تکمیل ممکن نہیں ہے. کسی آدمی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ایکسلنس از پاسبل بٹ ناٹ پرفیکشن. یعنی ایک لحاظ سے ایک خوبی اور اچھائی تو ممکن ہے، لیکن تکمیل ممکن، کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی ہے تحقیق میں. کوئی نہ کوئی خامی پھر بھی رہتی ہے، اس لیے تو تحقیق جاری رہتی ہے. ورنہ ایک ہی بار ایک یونیورسٹی میں 50 سال لوگوں نے ریسرچ کر لیا، دوسرے سال نہیں کرتے. ہر سال تحقیق کیوں کرتے لوگ؟ کیونکہ تحقیق کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے، تحقیق ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، اور تحقیق کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے. ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر عہد میں نئی ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر لوگ نئے نئے مسائل کو انگیز کرتے ہیں، ان کے درپیش ہوتے ہیں، اور ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج کل دیکھیں ویسٹ میں جو سب ترقی ہو رہی ہے، میں جیسے پہلے کہا، وہ صرف ریسرچ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور ہمارے یہاں تقریر ہے، تعلیم نہیں ہے. ہمارے یہاں تقلید ہے، تحقیق نہیں ہے. ہمارے یہاں کتاب ہے، کتاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ تحقیق نہیں کر پا رہے. یہ 3 جملے میں اکثر استعمال کرتا ہوں. ہمارے یہاں تقریر ہے، تعلیم نہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر بھی تعلیم کے انداز میں فرمایا کرتے تھے. انما بعثت معلما، مجھے معلم بنایا گیا. اور معلم کیا ہوتا ہے؟ جو تعلیم کے ذریعے سے آدمی کو تکمیل تک پہنچائے. اور اس میں جو ہے یہ جو سمجھ لیجیے کہ یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ایک ساتھ آدمی تکمیل تک نہیں پہنچتا ہے، تدریج ہوتی ہے. تعلیم میں تدریج ہوتی ہے. یعنی آپ ایک بچے کو ابتدا سے لے کے پھر پرائمری تک پہنچاتے ہیں، پھر آگے پہنچاتے ہیں، اور کسی لائق بنتا ہے. یعنی تعلیم کے ذریعے سے آدمی علم حاصل کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ، ایک ہی ساتھ نہیں کرتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں تفیل کے وزن پر ہے تعلیم، تو آہستہ آہستہ جو کام ہو جاتا ہے، بتدریج جو کام ہوتا ہے، تو اس طرح سے. لیکن تقریر میں کیا، ایک ہی تقریر میں آپ نے پورا بتا دیا، خلاصہ بتا دیا پورے دین کا. اور 13 سال لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں تعلیم دیتے دیتے، اور مدینہ میں 10 سال لگے. اور ہم ایک ہی تقریر میں پورا مذہب سمجھاتے ہیں لوگوں کو، پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگ ہماری بات مانی. اور کتاب ہم پڑھتے ہی نہیں، کتاب ہم کرتے ہیں. 10 20 کتابیں پڑھنے کے بعد آدمی کتاب کرے گا تو اس کتاب میں بھی کچھ مطلب ہوگا. وہ کتاب جو ہے پھر وہ بھی کتاب بن جائے گا. اگر آپ 10 20 کتابیں پڑھ کے کتاب کریں گے، وہ کتاب بن جائے گا. ہمارے اسلاف کا تو یہی حال تھا. ان کی تقاریر جو ہے کتابیں بنتی تھی. انور شیخ کشمیری رحمۃ اللہ کا دیکھا آپ، یہ جو ہے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کا دیکھا، تو ان کی تقاریر بھی جو ہے کتابوں کی صورت میں ہو گئی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے تقریر.
اور پھر اس کے بعد کتاب، اس کے بعد پھر تقلید. ریسرچ میں تقلید نہیں ہوتی ہے، ریسرچ میں تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ میں اجتہاد ہوتا ہے. آدمی جو ہے پہلے والے آدمی کی جو بات ہوتی ہے اس پہ تنقیدی نظر سے غور کرتا ہے، اور اگر اس میں کچھ خامی ہے تو اس کو چیلنج کرتا ہے، اس کی جگہ پر دوسری چیز پیش کرتا ہے، آلٹرنیٹو پیش کرتا ہے، متبادل پیش کرتا ہے، نئے آرگومنٹس لاتا ہے، نئے دلائل لاتا ہے، نئے براہین لاتا ہے، نئی جو ہے اسناد لاتا ہے، اور اس چیز کو رد کرتا ہے، اور پھر دوسری چیز سامنے آ جاتی ہے، تو وہ اجتہاد کی طرح ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ریسرچ کے لیے یہ سب سے ضروری ہے. سب سے پہلے ریسرچ کے لیے ایک ایپٹیچیوڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جس پہ میں بہت زور دیتا ہوں. ایپٹیچیوڈ آدمی پیدا بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کا جو ہے فطری ہو تو زیادہ اچھا ہے. کبھی کبھی آدمی ریسرچ میں چلا جاتا ہے، محنت کرتا ہے، کیونکہ محنت کا کوئی بدل نہیں. میرے استاد کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ لوگوں میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے، اور محنت کے ذریعے سے اس فرق کو بھی آدمی دور کر سکتا ہے. تحقیق میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اگر کوئی زیادہ قابل ہو خرگوش کی طرح، لیکن دوسرا کچھوے کی طرح ہو، اگر کچھوا محنت کرتا رہے گا تو خرگوش کو سوتا پائے گا اور آگے بڑھ جائے گا. ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے، مسلسل کام ہوتا ہے، بشرطے کہ آدمی کے اندر انہماک ہو، شوق ہو، جذبہ ہو، تجسس ہو، اور اس کے لیے وہ جستجو بھی کرے، کوشش بھی کرے، اور پھر ایسے لوگوں سے رابطہ رکھے جو اس فیلڈ سے وابستہ ہوں. ان علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کتابوں کو دیکھے، ایسی لائبریریز کا دورہ کرے جہاں پر اس کو اس پہ مواد ملے، کتابیں ملیں، پھر ان زبانوں پر اس کو دسترس ہو جو اس علم کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہوں. یہ سب چیز جمع ہو جائیں گی تو سمجھ لو کہ پھر پورا ریسرچ کا آپ کے سامنے ماحول پیدا ہو گیا ہے. میرے خیال میں آج اتنا. اس پہ اگر کچھ سوالات ہوں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ ابھی بہت ذرا. بہت شکریہ پروفیسر، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ ریسرچ کے حوالے سے جو بنیادی ایک طالب علم کے لیے ضرورت کی چیزیں تھیں وہ آج آپ نے ذکر کی ہیں، اور یقیناً ہم آگے ایک لیکچر سیریز انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر باقاعدہ سے آپ فرما رہے تھے کہ میں پریزنٹیشنز بھی لے کر آؤں گا، اور ایک ایک چیز ہمارے طلبہ کو آپ اپنی ساری زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ بتا رہے ہوں گے. بالکل ابھی ہم سوال کی طرف جاتے ہیں جی، اور سوالات کرنے والے احباب اپنا ہینڈ ریز کر لیں گے تاکہ ان کو پھر موقع دیا جائے گا. اور میں اپنا ایک سوال سب سے پہلے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر احباب نمبر پہ آ جائیں اپنا ہینڈ ریز کر کے، تو انشاءاللہ ایک ایک کا سوال لیا جائے گا، مختصر سوال، اور انشاءاللہ پھر اس کا مختصر جواب ہوگا تاکہ ہم وقت پر اس کو مکمل کر سکیں. پروف، ایک دفعہ آپ کی صحبت میں سفر ہو رہا تھا یہاں ملیشیا میں، تو میں نے ہی آپ سے سوال کیا تھا کہ ایک ابتدائی طالب علم کے لیے جب وہ ریسرچ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے جو دقت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی ہر ایک جملے کے اوپر اور ہر ایک بات کے اوپر حوالے کی ضرورت ہے، تو اس کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ اگر میری بات اس ایک کتاب یا ایک آرٹیکل کے اندر موجود ہے تو وہ وہاں سے فائنڈ کیسے کرے؟ اس کو پورے آرٹیکل کو پڑھے گا تو پھر تو وہ ساری زندگی اس کا وہ پڑھنے پہ لگ جائے گی. تو آپ نے ایک مثال دی تھی، اس کو اگر مزید ساتھیوں کے سامنے واضح کر دیں کہ جنگل میں اگر ہم جا رہے ہیں اور ہماری ڈیسٹینیشن اگر ایک ہے تو ہم سارے جنگل کے درختوں کے ساتھ ٹکرے نہیں مارتے بلکہ اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتے ہیں. اور بھی بہت ساری نیچرل مثالوں سے آپ نے واضح کیا تھا، تو یہ ہمارے جو طلبہ ہیں ان کے سامنے اس کو واضح کر دیں تاکہ ان کو ریسرچ کرتے ہوئے اپنی مطلوبہ جگہ تک کتاب میں کیسے پہنچنا ہوتا ہے. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کلیئر ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے پھر تو کوئی دقت نہیں. کنفیوژن ہوتا ہے اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کس سوال کا جواب دینا ہے، مجھے کس قضیے کو حل کرنا ہے، مجھے کس مسئلے کا جو ہے لوگ کے سامنے حل پیش کرنا ہے. اس لیے جو سناپسس ہوتا ہے، اس لیے سناپسس بڑا ضروری ہوتا ہے، جو ملخص کو کہتے ہیں آپ، جو آپ بناتے ہیں خلاصہ کہ مجھے کیا کرنا ہے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نا ایک میپ جو ہوتا ہے، روڈ میپ. میں ایک بار جا رہا تھا اپنے ایک فرانسیسی دوست کے ساتھ، ہمیں جانا تھا کہیں پر دلی میں، چائے پینے جانا تھا کسی ہوٹل میں. تو وہاں پر 2 بسیں ہمیں بدلنی تھی، یا ایک بس بدلنی تھی یا 2 بسیں بدلنی. تو وہ انتظار کر رہے تھے، میں ان کے پاس گیا، میں پہنچ گیا وہاں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کتنی دیر میں بس آئے گی؟ انہوں نے کہا ½ گھنٹے کے بعد. میں نے کہا ایک دوسری بس تو آ رہی ہے نا، تو اس میں ہم جاتے ہیں، پھر دوسرے میں اور ایک بس لے لیں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک ہی بس سے جائیں گے، وہ آئے گی تو وہ برابر لے جائے گی ڈیسٹینیشن پر. میں نے اصرار کیا، میں نے کہا نہیں، ایک بس، دوسری بس لے لیں گے، پھر دوسری بس لے لیں گے، تیسری بس لے لیں گے. تو اب نے میری بات مانی اور ہماری بہت دیر ہو گئی.
یعنی اگر ہمیں 1 گھنٹے میں پہنچنا چاہے ہم 2 گھنٹے میں پہنچ گئے. پھر انہیں زبردست بات بتایا, انہوں نے کہا کہ یہ سفر کرنا بھی ایک ہنر ہوتا ہے, فن ہوتا ہے, آرٹ ہوتا ہے. ریسرچ ایک آرٹ ہوتا ہے. ریسرچ کے لیے آدمی کو کلیئر ہونا چاہیے مجھے کرنا کیا ہے, ایک ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے. مثلا اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو آپ کے دیکھیں, میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک دوائی فروش کے پاس آپ جاتے ہیں, کیمسٹ کے پاس جاتے ہیں, اسے آپ دوا مانگتے ہیں, وہ 1 منٹ میں آپ کو وہ دوائی لا کے دیتا ہے. اگر آپ خود جائیں گے اس دکان میں تو آپ کو وہ دوائی قیامت تک نہیں ملے گی. کیوں؟ اس کا تجربہ ہوتا ہے دواؤں کے ساتھ, اس کو پتا ہے کہاں دوا میں نے رکھی ہے. ایسے ایک ریسرچ کرنے والے کو پتا ہوتا ہے ان کتابوں کے ساتھ اس کا جو ہے تعلق رہتا ہے, ان لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے, ان صفحات کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. وہ ایک عادت کو آہستہ آہستہ بن جاتی ہے اور اس لیے وہ اپنی اچھی جگہ پر پہنچے. دوسری بات, جنگل کی بات, مثلا اگر آپ کو پتا ہے کہ مجھے جو ہے جنگل میں جانا ہے تو مجھے ایک خاص درخت کے پاس جانا ہے, مجھے دیودار کے درخت کے پاس جانا ہے, دوسرے درخت کے پاس نہیں جانا ہے. یا مجھے جنگل میں ایک خاص چشمے پہ جانا ہے, چشمے کا نام بھی آپ کو پتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے آپ ڈائریکٹلی تو جنگل پہ نہیں جا سکتے نا, راستے میں پودے بھی آئیں گے, درخت بھی آئیں گے, نہریں بھی آئیں گے, پھول بھی آئیں گے, گھاس بھی آئے گا, سب کچھ آئے گا, پتھر بھی آئیں گے. لیکن اگر آپ کو پتا ہے مجھے جانا کہاں ہے تو آپ کو یہ سب سے روکیں گے نہیں, آپ ان میں کھو نہیں جائیں گے, آپ اپنی جگہ پہ جائیں گے جہاں آپ کو جانا ہے. اسی لیے ریسرچ میں جو ہے نا وہ ریسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے اپنے سبجیکٹ کو, لمبا نہیں رکھنا ہوتا ہے, مخصوص ایک نقطہ ایک پوائنٹ پر آپ کو کام, ایک سوال پہ کام کرنا. ہر فن مولا نہیں بننا ہے, آپ کو ایک چیز پہ کام کرنا ہے, اسی تک آپ کو پہنچنا ہے. ورنہ آپ کھو جائیں گے جنگل میں. اب جنگل میں درخت کی تلاش کرنے جا رہے تھے, آپ جنگل میں کھو گئے, نہ آپ کو درخت ملے گا نہ آپ کو راستہ ملے گا, اور آپ جو ہے کھو جائیں گے وہاں. اسی طرح سے جب آپ ریسرچ کرنا چاہیں گے آپ کو کلیئر ہونا چاہیے مجھے کس چیز پہ ریسرچ کرنا ہے, اور اس کے لیے مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, کہاں کہاں سے جانا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بیچ میں اور چیزوں کو بھی طے کرنا پڑے گا, عبور کرنا پڑے گا, لیکن اصل میرا مقصود کیا ہے, میری منزل کیا ہے, اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رکھنا ہے. تبھی جا کے آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے مہارت سے اور ممارست سے آتی ہے. جب آدمی اس کام میں لگتا ہے نا, جیسے میرے استاد کہا کرتے ہیں مولانا تقی امینی صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, وہ کہتے ہیں کہ ہر صاحب فن پہ الہام ہوتا ہے. جب آدمی صاحب فن بنتا ہے نا تو اس پہ الہام ہوتا ہے, اس کو خود بخود وہ چیزیں مل جاتی ہے. ابھی میں ایک مضمون تیار کر رہا تھا, مجھے وہاں حیدرآباد میں ایک لیکچر دینا ہے, کی نوٹ ایڈریس دینا ہے. مجھے دینا ہے کہ مطلب یہ جو ہے ما بین المذاہب مکالمہ کیسے ہوتا ہے. ابھی میں کتابیں ڈھونڈ, میری کتابیں کچھ یہاں بہت بڑا میرا یہ جو لائبریری ہے یہاں میرے اپنے گھر پہ, میں کتابیں ڈھونڈ رہا تھا, کچھ کتابیں مل نہیں رہی تھی, لیکن میں نے دوبارہ ڈھونڈی, مل گئی. اب وہ سب کتاب میں نے جمع کر لی, اب مجھے کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ میں نے اس پہ ایک پورا زمانہ گزارا ہے اور میرا یہ شروع سے شوق تھا. تو جب آدمی آہستہ آہستہ یہ کام کرنے لگتا ہے تو پھر وہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے, مہارت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی ایک آدمی کتاب کو پڑھتا ہے, پوری کتاب پڑھنی ہوتی, کبھی صرف آدھا پیج پڑھنا ہوتا ہے, کبھی آدھا صفحہ پڑھنا ہوتا ہے, آدھی کتاب پڑھنی ہوتی ہے, کبھی صرف انڈیکس دیکھنا ہوتا ہے. یعنی ڈپینڈ کرتا ہے جو ٹاپک کیا ہے آپ کا. آپ کو ضروری نہیں کہ آپ ہر کتاب کو مکمل پڑھیں, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کس کتاب میں میرے لیے کتنا مواد ہے. اسی لیے پہلے اسی کو انوٹیٹڈ ببلیوگرافی کہتے ہیں. اس کو ہم پہلے بناتے ہیں, کتابوں کا سر سے مطالعہ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کس کتاب میں میرے موضوع پہ مواد موجود ہے, یعنی جس موضوع پہ میں کام کر رہا ہوں کن کن کتابوں میں اس کتاب پہ مواد ہے, اس کے بارے میں مواد ہے, اور کس کتاب میں کتنے پیج سے لے کے کس پیج تک, کس پیج سے لے کے کس پیج تک, دوسری کتاب میں کس پیج سے کس پیج تک, اور کہاں پر صرف ایک پیج میں, کہاں پر 10 پیج میں, کہاں پر 20 پیج میں. یہ آپ کو بنانا پڑتا ہے, پہلے ایک لسٹ اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے, ایک فہرست رکھنی پڑتی ہے الفاظ کاغذوں کی بھی, کتابوں کی بھی, اور اس کی روشنی میں پھر آپ وہ مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں. اور پھر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ کون سی کتاب مکمل پڑھنی ہے, کون سی پوری نہیں پڑھنی ہے, کون سی آدھی پڑھنی ہے, اور کون سی کتاب کا صرف آپ کو اختتامیہ دیکھنا ہوتا ہے, کسی کتاب کا آپ کو ابتدائی دیکھنا ہوتا ہے, اور کسی کتاب کا صرف انڈیکس دیکھنا ہوتا ہے. اس میں آپ کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں, لیکن کوئی کتاب مکمل حرف پڑھنی ہوتی ہے. وہ طے کرے گا آپ کا ٹاپک, بشرطے کہ آپ کے ذہن میں ٹاپک کلیئر ہو اور وہ نیچرل ہو. اور اسی کی پھر شاخیں ہوتی ہے چیپٹرز. جو آپ کا ایک درخت ہے نا, درخت کی شاخیں ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس درخت ہی نہیں ہے تو شاخیں کہاں سے ڈھونڈیں گے آپ. شاخیں سمجھو کہ اس کا پھل ہے,
لیکن پہلے آپ روٹ تک تو پہنچے، درخت تک پہنچے، درخت آپ کا ٹاپک ہے، اور پھر شاخیں اس کی کیا ہے، جو آپ کے مختلف چیپٹرس ہے، اس کے مختلف باب جو ہے آپ کی ریسرچ کے، اس طرح سے آپ کا کنفیوژن دور ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ مولانا عبد المجید صاحب جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں پی ایچ ڈی کا ایڈمیشن لے چکے ہیں، آپ کا مختصر سوال لیا جا رہا ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ بہت امید رکھتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے۔ میرا سوال تمہیدی آپ نے جو گفتگو کی اسی کے حوالے سے ہے۔ جس طرح آپ نے سمجھایا تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، اور ایک آپ کے اس سے آپ کے اس میں بیان میں جو ایک ماشاءاللہ ایک جذبہ تھا، آپ خود نظر آ رہا تھا، جس نے ہمیں بھی جذباتی کر دیا۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ ریسرچ کا جو مزاج ہے، جس طرح آپ نے ہمیں سمجھایا، تو کیا یہ ایک پیدائشی چیز ہے یا یہ اکتسابی ہے، اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اصل میں جذبہ اور جذبات، آپ نے اچھی بات کہی، ریسرچ میں جذبات نہیں ہوتے ہیں، جذبہ ہوتا ہے اور تقریر میں جذبات ہوتے ہیں، چونکہ ہماری قومیں جو ہے وہ جذباتی ہے، جذبے والے نہیں ہیں۔ جذبے والے ریسرچ کرتے ہیں، جذباتی لوگ ریسرچ نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، میں اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں، مذاق میں بھی کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ تحقیق کے لیے ایک مزاج بھی ہونا چاہیے۔ اگر آدمی کا پیدائشی لحاظ سے تجسس کا مزاج نہ ہو، سوال کرنے کا مزاج نہ ہو، اور وہ چیزوں کو سرسری لیتا ہو، اور وہ گپ شپ میں زیادہ دلچسپی لیتا ہو، آدمی کھیلنے کودنے میں اس کو زیادہ مزہ آتا ہو، اور وہ چہل پہل اور سیر و تفریح اس کا جو ہے مشغلہ ہو، تو پھر میرے خیال میں اس کے اندر ریسرچ کا مزاج نہیں ہے۔ دیکھیں ویسٹ میں کیا ہوتا ہے، وہ بچوں کو دیکھتے ان کا مزاج کیا ہے، اسی حساب سے ان کو بچپن سے کام دیتے ہیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا، اب پی ایچ ڈی کرنے لگا، ماسٹرز کرنے لگا، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے اب ریسرچ کرو، وہ کرو، یہ کرو، جبکہ اس کا جذبہ بیچارے کا ہوتا ہی نہیں۔ اس کو انجینئرنگ کا شوق ہوتا ہے، اس کو ہم ڈاکٹر بناتے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اس کو ہم ٹیچر بناتے۔ وہ اصل میں بیچارہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے، کیونکہ اس کا ذوق اور اس کی مزاج جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، مزاجوں کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے میں قرآن کی آیت پہ غور کر رہا تھا کہ سب لوگ کیوں نکلے، ایک جماعت کیوں نہیں نکلی، یہ تفقہ فی دین، تاکہ دین میں تفقہ پیدا کرتے۔ سب کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اور سب لوگ محقق نہیں بن سکتے، اور بننا بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے، ہر فیلڈ میں، ہر مرحلے میں، لیکن جن کے اندر تجسس ہو ان کو ریسرچ کرنا چاہیے۔ اگر تجسس والے ریسرچ نہیں کریں گے، ان کا مزاج ان کا ریسرچ کا ہے، تو پھر ایسے لوگ ریسرچ کریں گے جو کھانا پوری کے لیے ریسرچ کریں گے، ڈگری کے لیے ریسرچ کریں گے، اور وہ ریسرچ یہ سر جائے گی، اس کو کاغذ کی کیڑے کھائیں گے، اور وہ کبھی چھپے گی نہیں وہ تھیسس۔ اور جو تھیسس یا جو ریسرچ کا کام چھپتا نہیں ہے، سمجھو وہ ریسرچ ہے ہی نہیں۔ بہت جس کو شکریہ۔ آپ پبلک کو نہ کر سکے تو فائدہ کیا ہے ایسی ریسرچ کرنے کا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قوم کا وقت بھی ضائع کیا، پیسہ بھی ضائع کیا، اپنا وقت بھی ضائع کیا۔ ریسرچ تو بہت اس لیے ہوتا ہے نا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ آپ کی کتاب سے کسی کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا، شاید آپ کو ڈگری مل گئی، اس ڈگری کو آپ کو دلانے کے لیے کتنا ایکسچیکر جو ہے، پبلک ایکسچیکر کا پیسہ خرچ ہو، جو تعلیمی اداروں پہ خرچ ہوتا ہے، اس میں لوگوں کا ٹیکس ہے۔ یعنی اصل میں ریسرچر جو ہوتا ہے وہ قوم ایک فرضی کفایہ ادا کرتا ہے ان کی طرف سے، اور قوم اپنے پیسہ دیتا ہے ٹیکس کی صورت میں اس کی یونیورسٹی کو بنانے کے لیے، اس کے کالج کو بنانے کے لیے، اس کے لیے لائبریری کی سہولت پیدا کرنے کے لیے۔ اگر وہ پورا نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے وہ آدمی ایسا ہونا چاہیے جو اس کام کے لائق ہو، ورنہ کوئی اور کام کرے، دکانداری کرے، کاروبار کرے، بزنس کرے۔ تو اس لیے بہت صحیح ہے کہ جب تک آپ کے پاس مزاج نہ ہو ریسرچ کا شروع سے، اور تجسس نہ ہو آپ کے پاس، لیکن اگر کسی وجہ سے مطلب تجسس تو تھا آپ کے پاس، لیکن آپ کے حالات کچھ ایسے تھے، گھریلو حالات، اکنامک معاشی حالات، تو آپ اس تجسس کو پورا نہیں کر پائے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میرے اندر تجسس اور مزاج ہے، تو آپ کو کسی بھی وقت جو ہے ریسرچ میں جوائن کرنا چاہیے، چاہے ایج کوئی بھی ہو۔ ایسا بھی ویسٹ میں ہوا ہے کہ لوگ انجینئر بننا چاہتے تھے، فلاسفر بن گئے،
کیونکہ تجسس تھا ان کے اندر. جیسے ہم ویگنسٹائن کی بات کرتے ہیں، وہ انجینئر تھا، اس نے اپنی بہن کے لیے بہت بڑا مکان بنایا تھا لڈوک ویگنسٹائن نے. پھر اس کو خیال آیا کہ مجھے فلاسفی پڑھنی چاہیے. پھر اس نے سب اپنا صدقہ کر کے سب کچھ دے دیا، غریبوں کو دے دیا دان میں، اور اس کے بعد نکل گیا ریسرچ کرنے کے لیے. اور پھر ایسی ریسرچ کر لی کہ تقدیر بدلتی فلاسفی. ایسا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر مزاج تھا، تجسس تھا، لیکن حالات نہیں تھے. لیکن کبھی کبھی حالات ہوتے ہیں، تجسس نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے آدمی کو یہ خود طے کرنا چاہیے کہ میرے اندر ریسرچ کا مزاج ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو اس کام میں لگ جانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے، میں جب علی گڑھ دلی میں تھا تو ایک عیسائی اسکالر آیا کرتے تھے وہاں، تصوف پہ کام کرتے تھے، ولیم چٹک. میں جوان تھا اس زمانے میں اور وہ بزرگ تھے، اور وہ رات دن وہاں پڑھتے تھے تصوف پر. میں ان کو بڑے سوالات کرتا، پریشان کرتا تھا. میں ان کو تصوف پر میں نے ان کو بہت جگہ تنگ کیا. لیکن آج کل وہ اتنی بڑی شخصیت بن چکی ہیں تصوف کی کہ پوری دنیا میں ان کو کوٹ کیا جاتا ہے، ولیم چٹک کا. کہنے کا مطلب ہے ان کے اندر تجسس تھا، مزاج تھا، محنت بھی انہوں نے کی. تو کبھی کبھی ہمارے پاس مزاج ہوتا ہے، ہم محنت نہیں کرتے ہیں یا کسی حالات کی وجہ سے. لیکن اگر آپ کے اندر مزاج ریسرچ کا ہے، تجسس ہے آپ کے اندر، تو آپ کو کسی بھی وقت تحقیق کرنا چاہیے اور آپ بہترین تحقیق کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. بہت بہت یعنی قیمتی یہ نکات ہیں جس میں یہ اہم پوائنٹ کہ اگر ہم صحیح طریقے سے ریسرچ نہیں کریں گے تو کاغذ کے کیڑے ہی ہماری اس ریسرچ کو کھائیں گے، نہ ہی وہ پبلش ہوگی اور نہ ہی وہ کسی کے کام آئے گی. تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے ہمارے لیے. اگر ہم ابھی سے ہی اپنے اس سفر کو شروع کر رہے ہیں تو ہم ابھی سے اپنا یہ ارادہ بدل لیں کہ ہم کس طرح کی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے بنیادی جو ہمارا فیصلہ ہوگا وہ ابھی سے ہی ہوگا. ہمارے پاس 3 سوالات مزید ہیں اور وقت چونکہ مکمل ہے، ہم مزید جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں لگائیں گے، اس لیے مختصر سوال ہی ہوگا. دانیال صاحب کا سوال لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نشرت رضوان صاحبہ کا. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. جی سر، میرا نام دانیال طاہر ہے. جی. میں ڈڈیال آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں، میرپور سے. ہم، بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے آج ہم کلام ہو رہے ہیں. آپ مقبوضہ کشمیر سے، میں آزاد کشمیر سے ہوں. تو میرا آپ آپ سے سوال سیاست. یہ ہے کہ پاکستان. ہم، جی میرا جی تعلق میرپور آزاد کشمیر سے ہے. جی بات ہے واقعی. سر میرا تعلق جی آواز آ رہی ہے جی میری جی آپ کو؟ ہاں جی، ہاں جی، آواز آ آواز رہی آ رہی، ہے. سوال کریں آپ. ہیلو. آواز آ رہی ہے، آپ بولیے. پاکستان سے علوم اسلامیہ کے مقالات جو ہے نا وہ ہندوستان جاتے رہے. جی جی کیا کریں، آپ دوبارہ آپ بتائیں. سوال کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے. پاکستان سے علوم اسلامیہ کے جو ہے نا مقالات ہندوستان جاتے رہتے ہیں. ہم، جی جی. ٹھیک ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ پاکستان سے علوم اسلامیہ کے مقالات ہندوستان جاتے رہتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس بھی پاکستان سے یونیورسٹیوں کے مقالات جاتے ہیں؟ تو کیا ہمارے پاکستان کی یونیورسٹیوں کے مقالات زیادہ بہتر ہوتے ہیں یا انڈیا کے؟ اگر کوئی دیکھیے خوبیاں یا خامیاں ہیں ہماری جانب تو وہ اگر بتا دیں ہمیں. جی جی، میرے پاس تو ابھی میرے پاس نہیں آئے ہیں، اور لیکن میرے دوست وہاں علی گڑھ میں ہیں تو ان کے پاس آتے رہتے ہیں. کبھی مقالات آئے، ہمارے عبید اللہ فائد صاحب، باقی لوگ ہیں تو وہ بتاتے رہتے ہیں. ان کے پاس دوسری جگہوں سے بھی آتے ہیں، باقی ملک سے. تو میرے خیال میں اوور آل جو ہماری اسلامیات کے جو ہمارے محققین ہیں، بعض لوگ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں، خاص طور سے جو فارغین ہیں مدرسوں سے. اگر وہ کسی اسلامی موضوع پہ کام کرتے ہیں تو وہ بہت تحقیقی کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں. لیکن بہت سارے مقالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو زیادہ گہرے مطلب جو ہے مطالعے کا نتیجہ نہیں ہوتے، نچوڑ نہیں ہوتے ہیں. لیکن بعض مقالات تو ہوتے ہیں. البتہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اوور آل جو میرا تجزیہ ہے، جو میں نے کتابیں دیکھی ہے، آرٹیکلز دیکھے ہیں، یا میں دیکھتا رہتا ہوں جو مختلف تھیسیز مختلف جگہ ملتی ہیں مجھے، تو جس طرح کا ہمارا علمی انداز ہونا چاہیے تحقیق وہ نہیں ہے. اس وقت جو عالمی معیار ہے ریسرچ تحقیق کا ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جذباتیت زیادہ ہے. اور میرے استاد کہا کرتے تھے، مولانا یہ جو ہے سید اکبر آبادی صاحب، جو مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگرد بھی تھے، علی گڑھ میں فیکلٹی آف تھیولوجی کے ہیڈ بھی تھے، ڈین بھی تھے. وہ کہا کرتے تھے علمی کتابوں میں شبلیت ہونی چاہیے، ابو کلامیت نہیں ہونی چاہیے. شبلیت کا مطلب ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے چلنا، آہستہ آہستہ چلنا، تحقیق کے ساتھ چلنا. اور ابو کلامیت کا مطلب ہے تقریری انداز میں بات کرنا، جذبات میں آ کے بات کرنا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو تحقیق ہونی چاہیے تو ایسا نہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیے ہماری یونیورسٹیز میں کتابیں جو پڑھائی جاتی ہے وہ اورینٹلسٹ کی پڑھائی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ. حالانکہ اب تو محمود احمد غازی صاحب ہے اور باقی لوگوں نے کتابیں لکھی ہے، یا حمید اللہ صاحب جو ہے، ان لوگوں کی کتابیں بھی اب آ رہی ہے لیکن بہت کم.
ہم آج بھی ہٹی کی کتاب کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں ہسٹری پہ، کیونکہ ہمارے لوگ ایسی کتابیں نہیں لکھتے جن میں میتھڈالوجی کا خیال رکھا گیا. مواد تو بہت ہوتا ہے لیکن میتھڈالوجی بالکل نہیں ہوتی. ہمارے پاس میتھڈالوجی کی منہج کی بہت منہجی کمزوریاں بہت ہیں. حالانکہ مواد ہمارے پاس بہت ہے، صلاحیتیں بہت ہے، تو اس لیے ہمیں میتھڈالوجی سمجھنی چاہیے اس کو، اور ریسرچ میتھڈالوجی پہ زیادہ سے زیادہ پروگرام کرنے چاہیے. اگر ہماری ریسرچ میتھڈالوجی ٹھیک ہو جائے گی تو پھر ہماری تحقیق بھی بہت اچھی ہو جائے گی اور وہ معیاری تحقیق ہوگی. ورنہ وہی مطلب جو آپ 1000 پیج میں لکھ رہے ہیں جس کو اب 100 پیج میں لکھا جا سکتا ہے، تو وہ کاغذ کا ضیاع ہوتا ہے. میں نے دیکھا کافی زیادہ ہوتا ہے وہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا اکوپ کرنا پڑے گا. نئی جو اس وقت جو میتھڈالوجیز آ رہی ہے، نئی منہاج جو ان ویسٹ کے میں تحت آ رہے ہیں، وہ ان کے بہت خوب، بہت بہت شکریہ. نشرف رضوان صاحبہ، اپنا سوال رکھیے گا جی. سر آپ نے جو بات کی کہ کسی کے خیالات کو بھی کوٹ کرنا چاہیے تو اس کے ریفرنسز بھی ہمیں دینے چاہیے. بہت ساری فورن بکس ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہراری کی بک ہے، وہ ایک یہودی آتھر ہے. یا ہم اور بھی بہت سارے میتھمیٹکس کے ایسے لوگ جو فلسفے کی دنیا سے کنیکٹڈ ہو چکے ہیں، وہ لوگ خیالات تو کسی کے استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو کبھی کوٹ نہیں کرتے. اور انٹرنیشنلی ان کی بکس بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب ان کے ریفرنسز بھی بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، ان کو مانا بھی بہت جاتا ہے. اور مجھے یہ بیسکلی جاننا تھا کہ کیا ہم بھی اس طرح کا جو ہے وہ فارمیٹ اپنا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو دیکھا جائے تو وہاں پر تو یہ چیز الاؤڈ ہے. ظاہر ہے ان کی بکس اگر بک رہی ہیں یا وہ کوٹ ہو رہی ہیں، بکس آگے کوٹ ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے جن کے خیالات کو جو ہے وہ اسٹال کیا ہوتا ہے وہ کوٹ نہیں کرتے. اس حوالے سے ذرا رہنمائی کر دیں میری. کچھ لوگ تو ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو عام طور پر کوٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں گے، مثلا میں آپ کو بتاؤں گا، جب ہم کبھی کسی ویسٹرن یونیورسٹی یا کسی ویسٹرن ادارے کو اپنا آرٹیکل یا کتاب بھیجتے ہیں پبلش کرنے کے لیے، تو اتنی ساری چیزیں وہ مانگتے ہیں وہاں سے کہ یہ ڈھونڈو، وہ ڈھونڈو، سال ڈھونڈو، سنہ اشاعت ڈھونڈو، آتھر کا نام ڈھونڈو، آتھر کتاب کا نام ڈھونڈو، مکمل نام ڈھونڈو، اور کہاں سے چھپا ہے وہ بتاؤ. تو اس لحاظ سے وہ اس معاملے میں تھوڑا بہت تحقیق کرتے ہیں اکثر و بیشتر. کچھ جگہوں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہمارے کچھ خیالات کو لیا ہو، لیکن وہ ان خیالات کو جو ہے اپنے اندر جذب کرتے ہیں. ان خیالات کو دیکھیں، 3 طرح کا ریسرچ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انکبوتی ریسرچ. انکبوتی معنی سپائڈر ریسرچ. سپائڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے ارد گرد جالا بھوننا اور اسی میں بند رہنا. یعنی کچھ ریسرچ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے خیالات میں گم رہنا، اپنی چیزیں لوگوں کو بتانا، کسی کی نہیں سننا. دوسرا ہوتا ہے نملی ریسرچ. جیسے ایک چونٹی ہوتی ہے، وہ جمع کرتی ہے چیزوں کو ادھر ادھر سے، وہ بھی ایک ریسرچ ہے، ادھر ادھر جمع کر کے ایک جگہ رکھا. تیسرا ہوتا ہے نہلی ریسرچ، یعنی جو ہونی بی کا ہوتا ہے، وہ تمام پھولوں سے رس نکال کے اس کو ایک دوسری چیز بناتا ہے شہد کی صورت. اب چونکہ ویسٹ کا اپروچ یہی سینتھیسس کا ہے، ہمارا جو ہے تھیسس کا ہوتا ہے یا اینٹی تھیسس کا ہوتا ہے. وہ تھیسس اور اینٹی تھیسس کو جو ہے سینتھیسس بناتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں، اپنا بناتے ہیں، اور اس کو اپنا بنا کے پیش کرتے ہیں. اس لیے وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ میرا ہے یا آپ کا ہے، حالانکہ ہوتا ہمارا ہے. ہم جو ہے بالکل نقل ہی کرتے ہیں. ہم اس پہ غور فکر کرنے کے بعد اس کو تیسری چیز بنا کے پیش نہیں کر پاتے، تجزیہ کر کے پیش نہیں کر پاتے، اس کو ایک نئی شکل دینے میں ناکام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہاں پر اسٹک ہو کے رہ جاتے. لیکن اگر ہم وہ مزاج پیدا کریں، تحقیقی انالیسس کا مزاج پیدا کریں، تحلیلی مزاج پیدا کریں، تجزیاتی مزاج پیدا کریں، پھر ہم چیزوں کو جو ہے اپنے اندر جو ہے جذب کر کے ان میں سے ایک تیسری چیز نکال کے لا سکتے ہیں. پھر وہاں پر ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اس طرح سے. لیکن اگر آپ کسی کے خیالات لے رہے ہیں، اب اس کے خیالات آپ نے لے لیے، ان کے ورڈز بھی لے لیے، لیکن آپ نے حوالہ نہیں دیا، یا آپ نے کسی آدمی کے جو ہے خیالات لے لیے، ورڈز نے لے لیے، آپ نے حوالہ نہیں دیا، تو وہ سرقہ سمجھا جائے گا، چوری سمجھا جائے گا. تو اس لیے جب تک ہم اس حد تک نہیں پہنچیں گے کہ ہم خود تجزیہ کر کے چیزوں کے حسن و قبح کو سمجھ سکیں اور اس کو ایک نئی شکل دے سکیں، تب تک ہمیں کوڈ کرتے رہنا چاہیے، ورنہ یہ سرقہ ہوتا ہے اور اس کو آج کی دنیا میں قبول نہیں کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے علم پہ قبضہ کر لیا ہے. اب وہی جو ہے اسکوپس انہی کے پاس ہے، انہی کے پاس روٹلیج ہے، انہی کے پاس ٹیلر ہے، انہی کے پاس سب کچھ ہے. نیدرلینڈس کا جو ہے برل والوں کا ہے. ہمارے پاس تو وہ کوئی ایسا ادارہ ہے نہیں. ہمارے پاس تو وہی اردو میں چھپتے ہیں، باقی زبان میں چھپتی ہیں کتابیں، اور ان کا عالمی کوئی معیار نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے جیسے ہمارے تمام چیز وسائل پہ قبضہ کر لیا ہے وہاں ویسٹ نے، ایسے انہوں نے ہمارے علم پہ بھی قبضہ کیا ہے. اب ہمیں اسلامک اسٹڈیز پہ کتاب چھاپنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور جب وہاں چھپتے ہیں کتاب تو اس کو معیاری مانا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں چھپتی ہے تو اس کو معیاری نہیں مانا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ذہنی افلاس کا بھی ایک وہ معاملہ اس میں ہے. لیکن
कुछ खामियां भी रहती है हमारी तहरीर में, जिसकी वजह से वो छापते नहीं है, और इसलिए हमें हवाला कुछ ज़रूर खामियां भी देना रहती हैं जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल, और उससे उसके बाद एक और साथी भी सवाल का करें, लेकिन जाहिद हुसैन साहब, आप अपना मुख्तसर सवाल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। लाहौर सर्च कर रहा हूँ मैं सर। शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, शुक्रिया आपका। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि जैसे मैंने अभी मैं BM फ़िल ही कर रहा हूँ इस्लामिक स्टडीज़ में मिनहाज यूनिवर्सिटी से लाहौर में। तो जितने मकालात मैंने मिनहाज में देखे, तकरीबन ज़्यादातर ही मुझे नज़र आए जितने भी मसलन कुरान से मुतालिक हैं, और तफासिर में मसलन तकाबुली जायज़ा हैं, कभी किसी तफसीर को लेके उसमें एक ख़ास टॉपिक मसलन फ़िक़ही मबाहिस में तकाबुल का इस तरह से लिखा है, कभी कलामी मबाहिस का। तो इस तरह से यानी देखें तो तकरीबन चीज़ें तकरार ही हो रही हैं। तो मुझे इसमें क्लियरनेस ये चाहिए कि इससे इतना फ़ायदा क्या हो रहा है हमें, इस पे अगर काम करना चाहिए तो भी इससे क्या होगा, मतलब क्या इसमें ज़्यादा हम इसको मुफीद बना सकते हैं, और इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, क्योंकि मुझे इसमें कोई इतना वो नज़र नहीं आ रहा, चीज़ें यानी तकरार ही होती नज़र आ रही हैं। तो इसमें ज़रा मुझे क्लियर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मामला क्या है कि हम लोग जो है आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते, हमें दुनिया के हालात पर नजर नहीं है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और ये जो आपने बड़ी अच्छी बात बताई, मतलब कुरानियात पे काम हो रहा है तो उसी पे काम हो रहा है, सब लोग एक ही तरह के मौजूद पे काम कर रहे हैं, या वही जो रिपीटेशन हो रहा है, बार बार तकरार हो रही है, और थोड़ा सा उधर उधर का फर्क होता है, यहाँ तक कि आर्गूमेंट्स भी वही होते हैं, मवाद भी वही होता है, रेफरेंसेस भी वही होती है, किताबें वही होती है। तो हालांकि इतना इल्म आगे बढ़ चुका है, कुरानियात पर भी दुनिया में इतना काम हुआ है कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वेस्ट में कितना काम हुआ है, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में कितना काम हुआ है, लंदन में कितना काम हुआ है, अलीगढ़ में कितना काम हुआ है। तो बदकिस्मती का मकाम यह है कि चूंकि हमारा दायरा बहुत महदूद रहता है, हमारा एक्सपोजर भी नहीं है ना, हमें लोगों के पास, दूसरे लोगों के पास मिलने जुलने का मौका नहीं मिलता है, हम दूसरी जगहों पर जाते भी नहीं, सफ़र भी नहीं करते। करेंगे तो अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे, लाइब्रेरी में नहीं जाएंगे, सेमिनार में नहीं जाएंगे, कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे। जब तक आप ऐसे लोगों के साथ मेल जोल नहीं रखेंगे जो रिसर्च कर रहे हैं ऐसे मौजूद पर, आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि नए मौजूद क्या है इस ज़माने। दूसरी बात, अगर आप आलमी सतह के जर्नल्स में अपने आर्टिकल नहीं छपाते तो आपको पता नहीं लगेगा कि आज के मौजूद क्या है कुरानियात में, आज के मौजूद क्या है हदीस में, आज के मौजूद क्या है फ़िक़्ह में, आज के मौजूद क्या है कलामियात में और फ़लसफ़ा और साइंस में। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे जो है मैगजीन्स का, और मैं भी बहुत सारे जराइद का रिव्यूअर भी हूँ, और एडिटोरियल बोर्ड में भी हूँ। मैं भी ये देखता रहता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं कि जो मौजू है भी नहीं, जो घिसे पिटे मौजू हैं आज से 50 साल पहले, उन्हीं पे लोग काम करते थे, आज भी हम कर रहे हैं, जबकि नए मौजूद हमारे सामने खड़े हैं, उन पे कोई काम ही नहीं कर रहा। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पर दिल्ली में एक हमने कंपेनियम बनाया था रिसर्च का, ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली ने, कि क्या क्या रिसर्च के मौजूद हो सकते हैं, दीनियात में क्या हो सकते हैं, फलसफा में क्या हो सकते हैं, मैथमेटिक्स में क्या हो सकते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि आज के तनाजुर में हमें नए मौजूद का इंतखाब करना चाहिए, और उन पे काम करना चाहिए, उन पे लिखना चाहिए, न कि उन्हीं चीज़ों पर लिख रहे हैं जिन पे पहले लोगों ने हमसे बेहतर लिखा है, और वो रिसर्च है ही नहीं। वो तो समझ लो कि एक लिहाज से वो रिपीटेशन है, उसको रिसर्च नहीं कह सकते, तहकीक नहीं कह, उसको तकलीद कह सकते हैं। और रिसर्च के मामले में इज्तिहाद होता है, तकलीद नहीं होती। रिसर्च का मतलब ही होता है इज्तिहाद, कोई नई चीज़ पेश करना, नए अंदाज से पेश करना, नए मसाइल का हल ढूंढना, या मसला होगा, कजिया, प्रॉब्लम होगा, इशू होगा, या सवाल होगा, अगर आप उनको एड्रेस नहीं करते तो वो रिसर्च नहीं है, वो एक आम किताब हो सकती है, उसको हम ताक़ी के मकाला नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया जी। खिज़र हमीद साहब, चूँकि वक्त ऑलरेडी हमारे पास 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप अपना सवाल मुख्तसर रखिए। हम कोशिश करते हैं कि ये हमारा आखिरी सवाल हो जी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, मैंने हमारे बेसिकली जो है ना, पहले BS शुमारियात किया हुआ था और अब इस्लामिक स्टडी कर रहा हूँ। और मेरा सवाल यह है कि हमारी स्टैट जो है ना, वो भी रिसर्च के हवाले से है। और हमारी स्टैट ये कहती है कि स्टेप बाय स्टेप आप रिसर्च करो, और लो आप प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा के ऊपर हमें एक एक रेफरेंस देना पड़ता है। अगर एक रिसर्चर एक नई तहकीक करना चाहता है, और स्टेप बाय स्टेप जो डेटा उसने लिया हुआ है उसका रेफरेंस तो नहीं डालेगा, क्योंकि वो अपनी नई एक रिसर्च करना चाहता है।
اور اسٹیٹ کہتی ہے کہ آپ جہاں سے بھی ڈیٹا لو ایک اس کا بک کا ریفرنس دو. تو اس کے لیے آپ کیا مجھے گائیڈ لائن کریں گے؟ اگر میں کسی نئے ڈیٹا کے لیے ریسرچ کر رہا ہوں، کیا میں پرائمری ڈیٹا کو ہمیشہ کوڈنگ دیتا رہوں یا نہ دوں؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے آپ شماریات کہہ رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے، شماریات میں آپ نے کام کیا اور انشاءاللہ آپ جب کام کریں گے اسلامیات پہ تو بڑا اچھا کام ہوگا. وہ ظاہر سی بات ہے جب بھی آپ کوئی کتاب کنسلٹ کرتے ہیں ریسرچ کے لیے تو اس کا حوالہ آپ کو دینا ضروری ہے. حوالے کے بغیر تو آپ جو ہے کتاب کوٹ کر کے مطلب آپ کتاب پڑھنے کے کا کوئی مطلب ہی نہیں اور وہ ریسرچ ہی نہیں جب تک آپ اس حوالہ نہیں دے دیں گے کتاب کا جہاں سے آپ نے مواد حاصل کیا ہے. اور حوالہ دینا بہت ضروری ہے. اب ایک ہی کتاب کا جتنے بھی کتابیں آپ پڑھتے ہیں ان کا حوالہ آپ ضرور دیں، ورنہ وہ جو ریسرچ جو ہے سرقہ مانا جائے گا، چوری مانی جائے گی. تو اس لیے آپ حوالہ ضرور دیں. حوالے کے بغیر جو ہے کوئی ریسرچ نہیں ہوتا ہے. ایک میں کہتا ہوں میرے استاد یہاں کرتے تھے کہ جملوں کا جب آپ انتخاب کریں ریسرچ کے لیے تو ان کے لیے بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ جملہ آپ نے استعمال کیوں کیا، وہ نہیں کیوں نہیں کیا، یہ لفظ استعمال کیوں نہیں کیا، وہ کیوں کیا. تو اس طرح سے جو ہے مطلب وہ ایک ایک چیز کے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈنی پڑتی ہے. اور جسٹیفیکیشن کو آتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے آپ کو ریفرنس دینا ہے اپنے فیلڈ کے لوگوں کا. اور وہ لوگ بھی پرائمری سورسز والے ہونے چاہیے، سیکنڈری سورسز نہیں ہونے چاہیے. سیکنڈری سورس آدمی اس لیے استعمال کرتا ہے تاکہ اس کو اپنے سبجیکٹ کے بارے میں اندازہ ہو جائے مجھے کرنا کیا ہے. پھر اس کو پرائمری سورس کی طرف جانا ہے اور پرائمری سیکنڈری سورسز کو کبھی کبھی استعمال کرنا ہے صرف اس کے لیے تاکہ توضیح کے لیے. اصل کام تو اس کو پرائمری سورسز کے ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے پرائمری سورس کا حوالہ دینا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ریسرچ نہیں ہوتا ہے اور اس کو ریسرچ نہیں کہا جائے گا، وہ عام کتاب ہو جائے گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. قمر عباس صاحب مختصر 1 منٹ میں ہی آپ کا سوال اور جواب انشاءاللہ ہو جائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے کہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا، اکثر یہ بات سنائی دیتی ہے کہ مستشرقین نے جو کام کیا ہے اسلامی علوم پہ تو اس میں انہوں نے ریسرچ میتھڈولوجی کا خیال رکھا ہے. تو سر اس حوالے سے مجھے کنفیوژن ہوئی ہے کہ بہت سارے مستشرقین ایسے ہیں کہ جو تعصب سے انہوں نے کام کیا لیکن پھر بھی ان کے کام کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے. جیسے کہ گولڈ زیئر ہیں، ولیم ویئر ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس میں تعصب بھی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بڑی اچھی بات شبلی نعمانی نے فرمائی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اورینٹلسٹس مستشرقی لکھتے تو بکواس ہے لیکن بے پتہ نہیں لکھتے. ان لوگوں کے پاس میتھڈالوجی ہے، ہمارے پاس مواد ہے. وہ بہت محنت کرتے ہیں، ان کا ایک سلیقہ ہوتا ہے ریسرچ کرنے کا، دن رات اس میں لگا لیتے ہیں اور نقطے نکالتے ہیں. وہ کوئی نہ کوئی چیز نکالتے ہیں جو کرٹیکل ہوتی ہے. اور ان کے پاس اگر وہ میتھڈالوجی نہ ہو تو وہ بکواس لکھتے ہیں. اگر میں نے اچھا خاصا کام کیا اس پہ، مستشرقین نے سیرت پہ جو کام کیا ہے، میری کتاب جو ہے میں نے ایک کتاب کا مقدمہ لکھا ہے تقریباً 100 پیج، مستشرقین اور سیرت، اور میں نے ہجرت اور سیرت پہ بھی تحقیق کی ہے اور انہیں بہت غلط لکھا ہے، بہت ہی ڈسٹارٹ کیا ہے اسلامی جو ہے تاریخ کو اور رسول اللہ کے بارے میں. خاص طور سے انہوں نے بہت غلط باتیں کہی ہے جن کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے. لیکن وہ میتھڈالوجی ان کی بڑی زبردست ہوتی ہے، وہ بہت ہی اٹریکٹیو ہوتی ہے، وہ آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. اب دیکھیں ایک مستشرقہ ہے، اس کا نام ہے کیرن آرمسٹرانگ. اس نے محمد دی پرافٹ آف آور ٹائمز لکھی ہے اور بہت ساری کتابیں لکھی ہے، لیکن وہ بہت ہی ہمدردانہ انداز سے لکھتی ہے اسلام کے بارے میں. لیکن جب وہ لکھتی ہیں کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا، قرآن کے بارے میں اس نے دوسرے دن یہ لکھا، تیسرے دن یہ لکھا. ہمدردی کے باوجود ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیغمبر ہے اور ان کے پاس وحی آتی ہے. یہ خود اپنے دماغ سے یا اپنے دل سے نہیں لکھتے ہیں جب تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی ہے اور وہ لوگوں کو بتاتے پھر وہ ہمارے قاتبانی وحی لکھتے ہیں. تو یہ ان کا مسئلہ ہے. ایک تو ان کو معلومات بھی ہوتی نہیں ہے زیادہ، سیکنڈری سورسز پر وہ زیادہ انحصار کرتے ہیں. کبھی کبھی اگر پرائمری سورس پر بھی کریں گے تو اس میں بھی وہ انتخاب کرتے ہیں، وہ چوز کرتے ہیں، پک اینڈ چوز کرتے ہیں، ہر سورس کو نہیں دیکھتے، ان سورسز کو دیکھتے ہیں جہاں سے ان کو اپنا مواد ملے. مثلا یہ سیتانک ورسز کی بات سب سے پہلے ولیم میور نے اور باقی لوگوں نے یہ باتیں کہی تھی اور اس کو پھر سلمان رشدی بدبخت نے لے لیا. تو وہ ایسی چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پر کوئی ان کو تضاد نظر آئے بظاہر، حالانکہ وہ ہوتا نہیں. اگر وہ باقی چیزوں کو پڑھتے، باقی کتابوں کو پڑھتے، اس تضاد کو دور کرتے. تو بہرحال ان کی تحقیق جو قرآن، حدیث اور سیرت کے حوالے سے یا فقہ کے حوالے سے، اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے دینی لحاظ سے، لیکن اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اب ہمیں اپنا ایک ایسا بنانا چاہیے
طبقہ آنا چاہیے اسکالرس کا، ریسرچ اسکالرس کا، جو اسلامک اسٹڈیز کے لیے خود کتابیں لکھے. اور اللہ کا شکر ہے میں نے جو ہے تقریباً 70% اسلامک اسٹڈی جو ہمارے ڈپارٹمنٹ پڑھایا جاتا تھا کشمیر یونیورسٹی میں، اس کے 70% کتابیں میں نے خود تیار کر لی ہے. اب اس وقت کورس میں بھی ماشاء اللہ کچھ شامل بھی ہو گئی. وہ ہمیں خود کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی غیر مسلم جو ہے یا کوئی مستشرق جو ہے اسلام کے کسی عقیدے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، چاہے کتنا ہمدرد بھی کیوں نہ ہو. اس لیے اب کچھ ان میں ہمدرد بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں کوئی نہ کوئی خامی رہتی ہے. تو ہمیں خود اب ایسی تحقیق کرنی چاہیے، لیکن ان سے ہمیں میتھڈالوجی سیکھنی چاہیے. ان کی میتھڈالوجی کو ہمیں ماسٹر کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر ہمیں کتاب لکھنی چاہیے. بہت بہت شکریہ پروفیسر حمید اللہ امراضی صاحب. آپ کا آخری جملہ کہ مستشرقین جتنا بھی اچھا لکھیں لیکن وہ ہمارے اسلامک علوم کے ساتھ وہ وفاداری نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کے اگلے سیشن کا انتظار کریں گے، اور اگلے سیشن میں ہم آپ کی ساری گفتگو کا جو لب لباب اور خلاصہ نکلتا ہے وہ ہمارے پاس ریسرچ میتھڈولوجی کی کمی ہے، جس کو ہمیں ابھی سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی شخصیات سے نوازا ہے، اور ہمارا فخر ہے آپ کے. ہم انشاءاللہ آپ سے یہ ریسرچ میتھڈولوجی سیکھیں گے، اور چونکہ ہم مستقبل کے پروفیسر ہیں، مستقبل کے ہم ڈاکٹر ہیں، تو ہم ابھی سے اگر آپ کی ہی شفقت میں اور زیر نگرانی اور سرپرستی کے اندر اگر ہم اس کارواں کو لے کر چلیں، اور ہمارے پاس یہ تعداد بہت زیادہ ہے آج چونکہ رات کا ٹائم ہے، تو انٹرنیٹ کے مسائل پاکستان میں جگہ جگہ ہیں، تو اس وجہ سے ساتھی جوائن نہیں کر سکے، لیکن یہ ریکارڈنگ ہر ایک کو پہنچے گی. تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم ہر 15 دن کے بعد پروفیسر حمید اللہ مرادی صاحب کا سیشن رکھنا چاہتے ہیں، جس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ بالکل ابتدا سے ہی ہم سیکھنا چاہتے ہیں ریسرچ میتھڈولوجی کو. جب وہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری ریسرچ کے اندر جب وہ آئے گی تو ہمارے پیپر بھی پبلش ہوں گے، ہمارے مقالے بھی پبلش ہوں گے، اور پھر آگے ہمیں وہ جذبہ اور وہ ذوق انشاءاللہ لگ جائے گا. تو بس اسی انہی الفاظ کے ساتھ آج کے سیشن کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پروفیسر حمید اللہ امراضی صاحب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں برکت نصیب فرمائے، اور ہمارے ساتھ جو آمین. شرکاء شریک رہے، شروع سے اب تک دلچسپی کا مظاہرہ کیا، آپ سب کا بھی ایک بار پھر تہ دل سے شکریہ، اور مدرسہ.pk کے ساتھ جڑے رہنے پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم اس وقت تک ساتھ رہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں، اور ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی ہم مختلف یونیورسٹیز کے اندر جا کر اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس کو بھی انشاءاللہ اسی طرح رول ماڈل بنائیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ.